الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده لا نبي بعده ولا رسول بعده ولا معصوم بعده وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم أجمعين. ولعنة الله على أعدائهم الرافضين الكافرين المرتدين المنافقين الخارجين المشركين الزنديقين إلى يوم الدين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا رأيتم الذين يسبون أصحابي فقولوا لعنة الله على شركم، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. تمام حضرات محبت و عقیدت کے ساتھ ثواب کی نیت سے بآواز بلند درود پاک پڑھ لیں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ. ہم فخر سے کہتے ہیں ہمارے ہیں صحابہ، واللہ ہمیں جان سے پیارے ہیں صحابہ. وہ چاند جو روشن ہوا بطحا کی افق پر، اس چاند کے تابندہ ستارے ہیں صحابہ. اور ملت کو ذرا بیدار تو ہو لینے دو، ہر قوم پکارے گی کہ ہمارے ہیں
صحابہ اور ناموس صحابہ کی خاطر ہم جان نچھاور کر دیں گے، کہہ دو انشاءاللہ۔ ناموس صحابہ کی خاطر ہم جان نچھاور کر دیں گے، گر وقت نے ہم سے خون مانگا ہم وقت کا دامن بھر دیں گے۔ انتہائی قابل احترام، قابل عزت تکریم معزز علماء کرام، حاضرین محفل، علاقے کے انتہائی غیرت مند، جرأت مند مسلمان بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، تشریف فرما کثیر تعداد میں علماء کرام، جماعتی ذمہ داران و عہدیداران، بالخصوص قائد ضلع سیالکوٹ، پاسبان ناموس اصحاب رسول، ہمارے انتہائی محسن و مشفق مجاہد اسلام محترم المقام جناب حضرت مولانا قاری محمد شفیق ڈوگر صاحب سلمہ اللہ تعالی، سرمایہ اہل سنت، وکیل صحابہ، برادر مکرم محترم المقام جناب حضرت العلامہ مولانا انتظار احمد عثمانی صاحب، مقامی یونٹ کے ذمہ داران، برادر عزیز محترم جناب بھائی طلعت صاحب اور ان کی پوری ٹیم، تمام ان کے رفقاء، معاونین، یقیناً مبارکباد کے مستحق ہیں۔ دعا گو ہوں اللہ رب العالمین ان نوجوانوں کی اس محنت اور کاوش کو قبول و منظور فرمائے۔ علماء کرام کے انتہائی قیمتی بیانات آپ سماعت فرما چکے ہیں۔ دعا کیجئے مالک لم یزل مجھے بھی حق سچ بیان کرنے، اس کے بعد ہم سب کو سمجھنے، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وقت کافی گزر چکا ہے، کوشش کروں گا کہ چند ضروری باتیں کم سے کم وقت میں آپ حضرات سے عرض کر کے اجازت چاہوں۔ سامعین گرامی قدر، اللہ رب العالمین کا ہمارے اوپر بہت بڑا کرم، فضل اور احسان ہے کہ اس ذات قدیر نے کائنات کی تمام مخلوقات میں سے ہمیں اس مخلوق میں پیدا کیا جسے اشرف المخلوقات ہونے کا شرف حاصل ہے۔ پھر انسانوں میں اس سے بھی بڑا اللہ رب العالمین کا انعام یہ ہے کہ اس ذات بابرکات نے ہمیں مسلمانوں کی صف میں شمار کیا۔ انسان تو کئی ہیں جن سے انسانیت سے آپ کسی کو خارج نہیں کر سکتے، ہندو ہوں، سکھ ہوں، یہودی ہوں، عیسائی ہوں، ہے انسان،
اور بہت سارے طبقات ہیں، مختلف مذاہب، عقائد و نظریات رکھتے ہیں، لیکن اللہ رب العالمین نے ہمیں مسلمان بنایا اور اسلام جیسی عظیم دولت سے نوازا ہے۔ مختصراً یہ کہ اللہ رب العالمین کی تمام انعامات اور احسانات ایک طرف، لیکن سب سے بڑا انعام اور احسان اللہ رب العالمین کا جو ہمارے اوپر ہے وہ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں دولت ایمان سے سرفراز فرمایا ہے۔ بحیثیت مسلمان اس بات کو سمجھنا کسی مسلمان کے لیے مشکل نہیں ہے کہ ایک مسلمان کے لیے اللہ کی تمام انعامات میں سب سے بڑی نعمت کا نام ایمان ہے۔ ہمیں ساری دنیا کی بادشاہت مل جاتی، ایمان نہ ہوتا تو وہ بادشاہت کس کام کی ہوتی؟ کئی انسان کائنات میں ایسے گزر چکے ہیں جن کے ہاں مالی دولت، سرداری، جاگیرداری، وزارت اور بادشاہت کی کوئی کمی نہیں تھی، لیکن وہ کامیاب نہیں ہو سکے، ناکام اور ذلیل ہو کر دنیا سے رخصت ہوئے۔ وجہ یہ تھی کہ ہر قسم کی دولت موجود تھی لیکن دولت ایمان سے محروم تھے۔ تو ہمارے لیے اللہ رب العالمین کے انعامات میں سے سب سے بڑی نعمت کا نام کیا ہے؟ بولیں۔ ہمارے ہاں یہ رواج بن گیا ہے، سبحان اللہ ہو، ماشاء اللہ ہو، الحمدللہ ہو، کہتے یہ نعت خوان کے ساتھ کہنا تو فرض عین ہے، خطیب کے ساتھ کہنا گناہ کبیرہ ہے، کہ اس کے ساتھ نہ کہو، یہ اپنے پسینے خود بہائے، سب کچھ یہ خود کرے۔ تو بات کی اگر آپ کو سمجھ آئے، اور اس کی بھی حضرت قاری صاحب ایک وجہ ہے جو میں نے نوٹ کی ہے نا، ان کے ساتھ کہتے اس لیے ہیں کہ وہ فتوے مارتے ہیں۔ کیا؟ تو بابا فتویٰ دینا اور چیز ہے، فتویٰ مارنا اور چیز ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ فتویٰ دیتا ہے مفتی، مارتا ہر کوئی ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ اور وہ فتویٰ کیا مارتے ہیں؟ میں عمومی بات کر رہا ہوں، آج کے کسی نعت خوان کی بات نہیں کر رہا۔ یہ تو ہمارے مطلب ہے کہ اچھے نظریاتی لوگ ہیں، اللہ زندگیوں میں برکت عطا فرمائے، لیکن عموماً ہمارے مزاج بگڑ چکے ہیں، ہم نے سٹیجوں کے مزاجوں کو بگاڑ کے رکھ دیے۔ ان سٹیجوں پہ امیر شریعت جو کردار چھوڑ کے گئے تھے، امیر عظیمت یہاں جو ایک فکر چھوڑ کے گئے تھے، آج ہم اپنے ہاتھوں سے اسے مٹا رہے ہیں۔ کسی اور سے کیا شکوہ ہے؟ اگر کوئی اس انداز میں بات کریں تو کہتے جی اس کی کیا ضرورت تھی؟ بھئی ضرورت نہ ہوتی تو ہم نہ کرتے، ہم محسوس کر رہے ہیں۔ اور دوسرے طبقات ابھی اس نہج پہ آ گئے ہیں، دوسرے مسالک والے، وہ اپنے سٹیجوں کی صفائی کر رہے ہیں، کر رہے ہیں نہیں کر رہے؟ بھئی یہ سٹیج یہ کوئی مذاق نہیں ہے، اور پھر ہماری جماعت کا سٹیج یہ تو بالکل ہی سنجیدہ سٹیج ہے، یہاں ہزاروں شہداء کا لہو پڑا ہوا ہے۔ یہ شہداء آپ صرف پینا فلیس کی زینت بناتے ہو؟ سٹیج کے پیچھے لگا کر ان کے نام، پھر ان کی کچھ لاج بھی رکھا کرو۔ تو عرض یہ کر رہا تھا کہ بات سمجھ آئے تو آپ اللہ کی حمد و ثنا کیجئے، اس میں کوئی گناہ نہیں ہے، ثواب ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ ہاں جی۔
فتویٰ وہ یہ مارتے ہیں، وہ کہتے ہیں بھئی جو سبحان اللہ نہیں کہے گا وہ نبی کا عاشق نہیں ہوگا۔ اب جس بیچارے نے نہیں کہا ویسے ہی کہیں تو ان کے فتوے کے مطابق تو وہ بیچارہ گیا، وہ رخصت ہو گیا۔ ہاتھ وہ اٹھائے گا جو نبی کا عاشق ہوگا، اب جس نے نہیں اٹھایا وہ بھی گیا۔ یہ ڈر کے مارے بیچارے بولتے بھی ہیں، ہاتھ اٹھاتے بھی ہیں، یہ میرا تجربہ ہے۔ اسی کو کہتے ہیں فتویٰ مارنا۔ کیوں؟ شریعت میں یہ کہیں نہیں لکھا ہوا، کسی دارالافتاء کا فتویٰ نہیں ہے کہ ہاتھ اٹھانا ہی عشق رسالت کی دلیل ہے۔ یا سبحان اللہ کہنا ضروری اور فرض عین ہے، میں اسے نہ فرض واجب نہیں کہتا، ثواب ضرور ہے۔ تو فتویٰ کسی نے دیا نہیں ہے، مارنے والے ماریں تو اور چیز ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ ہم فتوے مارتے نہیں ہیں، ہم فتوے دیتے ہیں، اور پھر ہم تو وہ عاجز لوگ ہیں کہ ہم فتوے دیتے بھی نہیں ہیں، دینے والوں کا فتویٰ صرف سناتے ہیں۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ ہم نے صرف فتویٰ سنایا ہے، جنہوں نے دیا تھا حق دیا تھا، جنہوں نے سنایا تھا حق سنایا تھا، اور اب جنہوں نے چھپایا ہے نہ وہ خود حق پہ ہیں، نہ وہ حق والوں کی صف میں رہے، نہ حق والوں کے ساتھ رہے، نہ وہ حق کی آواز دینے کی ہمت رکھتے ہیں، نہ ان میں وہ ایمانی غیرت باقی رہی، نہ وہ جرت رہی جو کبھی اکابر میں تھی، کبھی ہمارے مفتیوں میں تھی۔ بات سمجھ آ رہی؟ ہم ببانگ دہل بات کرتے ہیں اور سیدھی سی بات ہے، ہمارے دل زخمی ہیں۔ سٹیج پہ آنے سے پہلے مجھے اپنے صوبے کے ذمہ داروں نے کال کی ہے، آج کے دن مانسیرا کے اندر عظمت اصحاب رسول کے جھنڈے اتار کے گندی نالیوں میں پھینکے گئے، اور پھینکنے والا کوئی ہندو عیسائی رافضی نہیں تھا، دین کے ٹھیکیدار کہلانے والے تھے۔ اور انشاءاللہ العزیز ویسے بھی رب نے ذلیل کر کے چھوڑا ہے، اس پرچم کی بے حرمتی کی وجہ سے اب تو ان کی ذلت مقدر بن چکی ہے انشاءاللہ۔ اس پرچم پہ میرے 14,000 شہید کٹے ہیں، یہ کوئی تماشا نہیں ہے، یہ کوئی عام ترنگا نہیں ہے بابا۔ تجھے گستاخوں کے وہ علم گرانے کی تو ہمت نہ ہوئی، عظمت صحابہ کے پرچم گراتے ہو؟ پوچھا جائے گا انشاءاللہ، نہیں چھوڑیں گے ہم۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ تو میرے بھائیو، عرض یہ کر رہا تھا کہ اللہ کی تمام انعامات میں ایک انسان مسلمان کے لیے سب سے بڑی نعمت کیا ہے؟ بنیادی دو باتیں کر کے میں بنیاد مضبوط رکھنا چاہتا ہوں، اور آگے تاکہ وقت کم لگے اور میں بات اہم کر سکوں، آپ کی توجہ کا طالب رہوں گا۔ سب سے بڑی نعمت کا نام کیا ہے؟ جو اس کو سب سے بڑی نعمت سمجھتا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ سارے سمجھتے ہیں، تو سارے بولیں سب سے بڑی نعمت کا نام کیا ہے؟ سب سے بڑے انعام کا نام کیا ہے؟ اللہ کے سب سے بڑے احسان کا نام کیا ہے؟ ایمان ہے۔ ساری دنیا کی دولت مل جاتی، ایمان نہ ہوتا تو کامیاب تھے ناکام تھے، سارے بولو سارے سارے۔ اور یہی تو وہ نعمت ہے، یہی تو وہ احسان اور انعام اور اکرام ہے جس کا نام ایمان ہے۔ اسی کی بنیاد پہ جنت کی سرٹیفکیٹ ملا کرتی ہے، اسی کی بنیاد پہ کامیابی کے اعلان ہوتے ہیں، اسی کی بنیاد پہ آدمی اللہ کی رحمت کا مستحق بنتا ہے، اسی کی بنیاد پہ آدمی کامرانی کا مستحق بنتا ہے، اسی کی بنیاد پہ آدمی عروج پہ پہنچتا ہے، اسی کی وجہ سے آدمی بلندیوں پہ پہنچتا ہے، اسی کی وجہ سے تو اللہ کی رضا ملتی ہے، اسی کی وجہ سے اللہ کی باقی نعمتوں کی برسات ہوتی ہے۔ یہی ایمان ہی تو ہے جس کی وجہ سے فرشتے بھی سلام کرتے ہیں، اسی کی وجہ سے فرشتے اپنے نورانی پر قدموں کے نیچے بچھایا کرتے ہیں۔ یہی ایمان کی دولت تو ہے جس پہ ساری دنیا کی دولت قربان ہے، جس پہ ساری دنیا کی بادشاہت قربان ہے۔ یہی ایمان کی دولت ہے جس کی اندر اللہ رب العالمین نے اتنی فضیلت، عزت، عظمت، رفت، منقبت، عروج، بلندی رکھی ہے کہ جو ایمان کے لانے سے پہلے آپ
دیکھیں زمانے کے بڑے بڑے لوگ، آپ ان کا بھی مطالعہ کیجئے اور زمانے کے ان غرباء فقراء کا تذکرہ بھی چھیڑیے۔ کبھی وہ زمانہ تھا کہ ایمان لانے سے پہلے حالت یہ تھی کہ انہیں پوچھنے والا کوئی نہیں تھا، ایمان کی دولت کو حاصل کرتے ہیں، ایمان کی نعمت حصول کرتے ہیں، ایمان کی نعمت سے سرفراز ہوتے ہیں تو پھر چلتے زمین پہ ہیں، قدموں کی آہٹ عرش بری پہ سنائی دیتی ہے۔ یہی ایمان کی دولت تو ہے کہ ساری دنیا کی دولتیں اس پہ قربان ہیں، ساری نعمتیں اسی پہ قربان ہیں، حتیٰ کہ جسے ایمان کی دولت مل جاتی ہے اسے اس کی قیمت کا اندازہ ہو جاتا ہے، وہ خود تو قربان ہو جاتا ہے لیکن اس عظیم نعمت کو محفوظ رکھ کے چھوڑتا ہے، وہ اس نعمت کو جانے نہیں دیتا چاہے وہ خود دنیا کی زندگی سے گزر جائے۔ اس کی قیمت کا جسے پتا ہے ان سے پوچھئے، وہ خود جہان چھوڑ گئے، ایمان نہیں چھوڑا، انہیں پتا تھا ایمان کتنی بڑی دولت ہے۔ آج آپ سنتے ہیں آئے روز لوگ بے ایمانوں کے قدموں میں پہنچتے ہیں، لوگ بے ایمانوں کے قدموں میں پہنچتے ہیں۔ بھئی ایمان والے کا کیا کام ہے بے ایمان کے قدموں میں بیٹھے؟ ایمان والے کا کیا کام ہے؟ اسے ایمان کی قیمت کا پتہ ہوتا یہ بے ایمانوں کی چاپلوسی کرتا؟ اسے کیا ضرورت تھی؟ پتہ یہ چلا کہ اس خبیث کو خود ایمان کی قیمت کا پتہ کوئی نہیں۔ میرے پاس ایمان جیسی عظیم دولت ہے، میں نے ایک چھوٹا سا لفافہ وصول کر کے اس میں کیا لینا ہے؟ بات سمجھ آ رہی ہے؟ ایک لفافہ وصول کرنے کے لیے ایمان کے سودے ہو رہے ہیں، ایمان کے سودے ہو رہے ہیں۔ انہیں کیا معلوم ہے ایمان کتنی بڑی دولت ہے؟ دنیا جہاں کی دولت جمع کرو سب کچھ خرید سکتے ہو، ایمان نہیں خرید سکتے۔ ساری دنیا کی دولت جمع ہو جائے ایمان نہ خریدا جا سکے تو یہ کتنی بڑی دولت ہے، یہ کتنی بڑی نعمت ہے۔ جس کو ایمان نصیب ہے اس پہ کہہ دو الحمدللہ، اللہ ہم تیرے شکر گزار ہیں، اور ہمیں اس کی قیمت کا پتہ اس لیے نہیں ہے کہ ہمارا اس پہ لگا کچھ نہیں، ہمارے تو اس پہ پسینے خرچ نہیں ہوئے۔ اس کی قیمت کا ان سے جا کے پوچھو نا، تاریخ بتاتی ہے جو ایمان کی حفاظت کے لیے تختہ داروں پہ چڑھ گئے، جو الٹے لٹک گئے لیکن ایمان کو ہاتھ سے جانے نہیں دیا، کوئلوں پہ لیٹ گئے، انگاروں پہ لیٹ گئے، چمڑیاں ادھڑوا لی لیکن ایمان کو نہیں چھوڑا۔ پتہ یہ چلا، انہیں پتا تھا نا ایمان کتنی بڑی دولت ہے۔ جان چلی جائے ایمان بچ جائے، سودا سستا ہے، سودا سارے بولو، سارے جان چلی جائے ایمان بچ جائے، سودا، اور ایمان تباہ ہو جائے ضائع ہو جائے جان بچا لی جائے، سودا سارے بولو، خسارے کا ہے نفع کا ہے؟ جنہوں نے جان بچانے کے لیے ایمان تباہ کر دیا پھر کہہ دو نا وہ خسارے میں۔ میں نے کسی کا نام لیے جی، ہم نام لیتے ہوئے بھی ڈرتے نہیں ہیں، نام بھی لیں گے اور لیتے پھر رہے ہیں پورے ملک میں۔ ان کو جو اوئے کر کے نہیں کہہ سکتا نا، کوئی انگلی نہیں اٹھا سکتا، ہم نے ان کے نام لے کے کہا او بے ایمان، او کافر کے چاپلوس، تیرا کیا تعلق ہے اکابر کے ساتھ، علماء کے ساتھ اور حق والوں کے ساتھ؟ کیا تعلق ہے تیرا؟ ان بڑوں کا نام لیتے ہوئے خبیثوں کو شرم بھی نہیں آتی۔ جن بڑوں میں سے وہ بھی تھے، فتویٰ دیا، گرفتاری ہو گئی، انگریز کی عدالت ہے، عدالت کے کٹہرے میں لائے گئے، پوچھا گیا حسین احمد مدنی تو نے فتویٰ دیا تھا کہ انگریز کی فوج میں بھرتی ہونا حرام ہے؟ اس نے کہا دیا تھا، کیا ہوتا ہے، دے رہا ہوں۔ کیا آج اس مدنی کا نام لیتے ہوئے ان کو شرم بھی نہیں آتی، حیا بھی نہیں آتی، ڈوب مرتے بھی نہیں۔ جج نے کہا اب بھی یہی فتویٰ ہے؟ کہتے اب بھی یہی ہے۔ وجہ
کہتے فتویٰ دے دیے تو اب یہ بدلتا نہیں ہے، اب یہ سارے بولو۔ وجہ یہ ہے انہوں نے کہا یہ فتویٰ ہے بابا، کوئی ڈکوسلا نہیں ہے، ہاں، اور جو فتویٰ بدل جائے وہ فتویٰ نہیں ہوتا، وہ فتویٰ نہیں ہوتا۔ تو بدل جا، تیری مرضی، تو میرے بڑوں کا فتویٰ تیرا باپ بھی نہیں بدل سکتا، تو بے فکر ہو جائے انشاءاللہ۔ عرض یہ کر رہا تھا ایمان بہت بڑی دولت ہے، ایمان کی بنیاد پہ اللہ اور رسول نے اپنی قربت نصیب کی ہے، قریب کیا ہے، دوستی کا اظہار کیا ہے۔ کچھ کہنا چاہتا ہوں، توجہ کیجئے۔ ایمان کی وجہ سے آقا نے محبت کا اظہار کیا ہے، دوستی کا اظہار کیا ہے، رشتے دیے ہیں، رشتے لیے ہیں۔ بول 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 بول، کس بنیاد پہ؟ رشتہ آقا نے لیا ہے تب بھی ایمان کی بنیاد پہ، دیا ہے تب بھی، سارے بولو، تب بھی ایمان کی بنیاد پہ۔ کچھ ایسے بھی تھے قرآن مجید کے اندر کھلے لفظوں میں ان کے بارے میں اللہ نے احکامات نازل فرمائی۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا الیہود والنصارى اولیاء، یہود و نصارہ سے دوستی، سارے بولو۔ اب دیکھو یہود و نصارہ بھی سمجھتے تھے کہ مسلمان جتنا بھی کمزور پڑ جائے نا، قرآن کا حکم اس کے لیے حرف آخر ہوتا ہے، یہ قرآن پہ سودے بازی نہیں کرتے۔ کبھی تو یوں بھی تھا کہ یہودی بھی سمجھتا تھا کہ مسلمان قرآن پہ سودے بازی نہیں کرتا، اور آج کا مسلمان دیکھ، جسے ایک لفافہ دے کے خریدا جا رہا ہے، کیا غیرت ہے اس کی؟ جس کو وہ حضرت حیدری شہید رحمہ اللہ کو ہم نے ایک پروگرام میں بلایا تو وہاں حضرت نے ایک جملہ کہا، میں حضرت کے دائیں طرف قدموں میں بیٹھا ہوا تھا، حضرت نے فرمایا مجھے زندہ رہنے کا کیا حق ہے کہ مجھے دشمن بھی بے غیرت سمجھے۔ بڑا جملہ تھا، خدا کی قسم، فرمایا مجھے زندہ رہنے کا کیا حق ہے کہ مجھے اپنے دشمن بھی بے غیرت سمجھے۔ وہ یہود و نصارہ انہوں نے دیکھ لیا بھئی ہمارے بارے میں قرآن مجید میں کھلے الفاظ میں احکامات آ گئی کہ یہ تمہارے دوست نہیں ہو سکتے، ان سے دور رہو، ان سے دور رہو۔ اب یہودیت کے لباس میں، اس پردے میں ہم ان کو دھوکہ نہیں دے سکتے۔ انہوں نے دیکھا بھئی رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب جو لوگ ہو رہے ہیں وہ کس وجہ سے، کس بنیاد پہ، تو انہوں نے اپنے آپس میں مشورہ کیا بھئی وہ پہلے ایمان لاتے ہیں، مسلمان بنتے ہیں، ایمان کی دولت حاصل کرتے ہیں، پھر رسول اللہ ان کو قریب کرتے ہیں، پھر گھر میں بلاتے بھی ہیں، گھر میں ان کے جاتے بھی ہیں۔ بولو 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 بولو، بات سمجھ آ رہی ہے؟ ساتھ چلاتے بھی ہیں، ساتھ بٹھاتے بھی ہیں، بات سمجھ آ رہی ہے؟ انہوں نے کہا پھر ایسا کرتے ہیں کہ چلو ہم بھی جھوٹا صحیح دھوکہ دینے کے لیے ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں۔ اب میں اپنے عنوان کی طرف آ رہا ہوں۔ عنوان آپ کا کیا ہے؟ صحابہ ہے نا؟ ہم بھی چلو ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں ان کو دھوکہ دینے کے لیے۔ آئے انہوں نے کہا جی ہم مسلمان ہیں، ہم ایمان لاتے ہیں۔ رب ذوالجلال نے ان کی وہ ساری باتیں نقل کی ہیں قرآن مجید میں۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ، لوگوں میں سے کچھ ایسے بھی تھے جنہوں نے کہا ہم اللہ پہ ایمان لائے، آخرت پہ ایمان لائے۔ مالک لم یزل نے فرمایا وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ، یہ مومن نہیں ہے، یہ مومن، توجہ، فرمایا ہم اللہ کو بھی مانتے ہیں، آخرت کو بھی مانتے ہیں، لیکن اللہ نے فرمایا یہ پھر بھی مومن، یہ پھر بھی مومن۔ آج بھی میرا ملا مجھ سے کہتا ہے جناب تم بڑے سخت ہو،
متشدد ہو، تمہاری زبانیں بڑی کرخت ہیں، تم بڑے عجیب انداز میں گفتگو کرتے ہو۔ ہم نے تو دیکھا وہ نمازیں بھی پڑھتے ہیں، ہم نے دیکھا وہ قرآن بھی پڑھتے ہیں، ہم نے دیکھا جناب وہ تسبیح بھی پڑھتے ہیں، ہم نے دیکھا وہ رکوع قیام سجدہ بھی کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہم اللہ کو مانتے ہیں، وہ کلمہ پڑھتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہم رسول کو مانتے ہیں۔ میں نے کہا بابا تجھے پتہ نہیں ہے، تجھے پتہ نہیں یہ پگڑی سر پہ تیری رکھی کس نے، پتہ نہیں دستار فضیلت تجھے کس نے پہنائی ہے، پتہ نہیں کس نے تجھے سند فراغت کی دے دی ہے، پتہ نہیں تو کس دارالحدیث میں بیٹھ کے آیا ہے۔ اگر تو نے واقعی وہاں کچھ حاصل کیا ہوتا نا تو تجھے اتنا تو علم ہوتا، تجھے قرآن کے لفظی ترجمے کا بھی پتہ ہوتا نا تو کم از کم تجھے اتنا علم ہو جاتا۔ یہ آج کے نہیں ہیں، یہ 1400 سال پہلے بھی تھے، یہ آج کے نہیں ہیں، یہ پرانے زمانے سے چلے آ رہے ہیں۔ یہ صرف نہیں کہتے کہ ہم اللہ کو مانتے ہیں، ان کے باپ دادا نے بھی کہا تھا ہم اللہ کو مانتے ہیں۔ صرف یہ نہیں کہتے کہ ہم آخرت کو مانتے ہیں، ان کے دادا نے بھی کہا تھا ہم آخرت کو مانتے ہیں۔ صرف اللہ اور آخرت کی بات نہیں ہے، جب رسول اللہ کی نبوت اور رسالت کے اقرار اور تصدیق کی بات آئی ہے تو قرآن مقدس نے ان کا قول نقل کیا ہے۔ انہوں نے کہہ دیا لَنَشْهَدُ إِنَّكَ لَرَسُولُ اللَّهِ، ہم یہ بھی گواہی دیتے ہیں کہ تو اللہ کا رسول ہے، ہم یہ بھی گواہی دیتے ہیں کہ تو اللہ کا رسول ہے۔ اللہ کو بھی مانتے ہیں، آخرت کو بھی مانتے ہیں، تیری رسالت کو بھی مانتے ہیں۔ مالک لم یزل نے بڑا عجیب انداز اپنایا ہے۔ میں علماء طلباء سے توجہ کا طالب رہوں گا، اس نقطے کو صرف علماء سمجھ سکیں گے، عوام الناس بھی تھوڑی توجہ کریں تو وہ میرے نقطے کو سمجھ سکتے ہیں۔ بات تھوڑی سی مشکل ضرور ہوگی لیکن اتنی مشکل بھی نہیں کہ ذی شعور بندہ سمجھ نہ سکے، ذی عقل سمجھ نہ سکے۔ آپ ذرا عقل پہ زور دے کے سوچئے گا، نقطہ سمجھ میں آ جائے گا۔ مالک لم یزل نے ان کا وہ قول قرآن میں نقل کیا ہے، لَنَشْهَدُ إِنَّكَ لَرَسُولُ اللَّهِ، ہم گواہی دیتے ہیں کہ تو اللہ کا رسول ہے۔ اللہ نے فرمایا وَاللَّهُ يَعْلَمُ إِنَّكَ لَرَسُولُ، اللہ جانتا ہے کہ تو اللہ کا رسول ہے۔ وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ، مگر اللہ بھی گواہی دیتا ہے کہ یہ جھوٹے ہیں۔ توجہ جو میں نقطہ دینا چاہتا ہوں، نقطے کو سمجھو۔ شاید یہ نقطہ آپ نے علماء سے سنا ہوگا، انداز ہر ایک کا اپنا اپنا ہوتا ہے۔ آج اس ادنا طالب علم سے بھی سنو، بڑا جواب ہے آج کے فتنہ باز کے لیے۔ ہمیں کہتے ہو کل کے بچے ہو، تمہیں آتا کیا ہے؟ تم نے پڑھا کیا ہے؟ تو نے کیا پڑھا ہے؟ تجھے تو یہ بھی سمجھ آج تک نہیں آئی، تجھے تو منافق کی پہچان بھی نہیں ہوئی، اور بات کوئی مشکل نہیں تھی۔ اب یہ بتاؤ، انہوں نے کہا ہم گواہی دیتے ہیں کہ تو اللہ کا رسول ہے۔ مجھے یہ بتاؤ، سارا مجمع بول کے بتائے، یہ انہوں نے سچ کہا تھا جھوٹ کہا تھا؟ کیوں؟ نبی کریم اللہ کے رسول نہیں تھے؟ بات سچی تھی کہ نہیں تھی؟ سارے بولو نا، ڈرو نہیں، بولو بات سچی تھی کہ نہیں؟ اللہ نے یہ نہیں کہا، دیکھو توجہ کرنا، نقطہ جو میں دینا چاہتا ہوں، اللہ نے یہ نہیں کہا کہ ان کی بات جھوٹی ہے۔ اللہ نے فرمایا واللہ یعلم انک لرسول، میں بھی جانتا ہوں کہ تو میرا رسول ہے۔ لیکن علماء توجہ کرنا، عثمانی صاحب آپ کا چونکہ میدان خطابت سے تعلق ہے تو آپ ذرا غور سے سنیں۔ انہوں نے کیا کہا تھا؟ لَنَشْهَدُ، اللہ نے فرمایا واللہ یشہد، لَنَشْهَدُ، سارے بولو سارے، ہمیں کچھ نہیں آتا، کچھ بھی نہیں آتا خدا کی قسم، لیکن منافق کا علاج آتا ہے۔ سارے بولو سارے، اس منافق سے کہو تو چھپ نہیں سکتا، میں نے تجھے قرآن میں پڑھ لیا ہے، تیری علامات میں نے زبانی یاد کر لی ہے، تو چھپے تو کسی سے چھپے۔ پیٹ کے آگے جس بیچارے سے ساری دنیا ہی چھپی ہوئی ہے، کچھ نظر نہیں آتا، اسے یہ کہاں نظر آئے گا؟ بات سمجھ آ رہی ہے؟ تو اسے ذرا کلوز کر تو تجھے نظر آئے۔ آسن انداز میں قاری صاحب کے طریقے پہ عمل کر رہا ہوں۔
بات سمجھ آ رہی ہے؟ ہاں لہجہ میرا اپنا ہے، ان کا اپنا ہے. بات سمجھ آ رہی ہے؟ اللہ نے فرمایا واللہ یشہد. اب دیکھو انہوں نے کہا تھا ہم گواہی دیتے ہیں کہ تو اللہ کا رسول ہے. اللہ نے فرمایا میں بھی گواہی دیتا ہوں. کہہ دو سبحان اللہ یار. ایک گواہی مدینہ کا منافق دے رہا تھا، ایک گواہی دونوں جہانوں کا مالک دے رہا ہے. اب مجھے یہ بتاؤ گواہی ان کی سچی ہے یا خدا کی سچی ہے؟ بول بول بول، میں کچھ کہنا چاہتا ہوں. گواہی ان کی سچی ہے یا خدا کی سچی ہے؟ اب میں ان ملاؤں سے کہنا چاہتا ہوں، تو جو کہتا ہے نا یہ گواہی دیتے ہیں، یہ رسول کی رسالت کی گواہی دیتے ہیں، یہ کلمہ شہادت پڑھتے ہیں، میں نے ان سے کہا کہ تجھے اتنی بھی سمجھ نہیں ہے، ان کی گواہی آج کی نہیں ہے، ان کے باپ دادا نے 1400 سال پہلے بھی گواہی دی تھی کہ تو اللہ کا رسول ہے، لیکن ایک گواہی اللہ نے بھی دی تھی، تو تیری مرضی ہے، تو منافق کی گواہی مان، میں خدا کی گواہی مانتا ہوں. تیری مرضی ہے. جو تخت ختم نبوت، علماء سپاہ صحابہ، دین سپاہ صحابہ. ایک گواہی منافق کی، ایک گواہی خدا کی. توجہ آپ کی میری طرف رہے، بات سمجھ میں نہیں آئے گی. اللہ نے فرمایا واللہ یشہد انہم لکاذبون. اللہ بھی گواہی دیتا ہے کہ یہ جھوٹے ہیں. یہ نہیں فرمایا کہ انہوں نے جو بولا ہے وہ جھوٹ بولا ہے، یہ نہیں کہا. فرمایا یہ جھوٹے ہیں. سارے کہو یہ جو کہا نا کہ تو اللہ کا رسول ہے، یہ تو سچ کہا ہے، لیکن اللہ نے فرمایا یہ جھوٹے ہیں، یہ جھوٹے ہیں. بات سچی ہے، بات وہ تو اللہ نے بھی تصدیق کی نا واللہ یعلم، میں بھی جانتا ہوں تو میرا رسول ہے، لیکن یہ جھوٹے ہیں. خدا کہتا ہے یہ جھوٹے ہیں، تو کہتا ہے میرا بھائی ہے. جھوٹا تیرا بھائی ہو تو پھر تو بھی جھوٹا، جیسا وہ ایسا ہی تو. اور رنگ چڑھ رہا ہے، دیکھ لو. کبھی عروۃ الوثقیٰ میں وہ رنگ نظر آ رہا ہے، کبھی وحدت امت کے نام پہ کہیں اور نظر آ رہا ہے، کبھی کسی سٹیج پہ نظر آ رہا ہے، کبھی کہیں نظر آ رہا ہے. تو نے جب کہا یہ ہمارے ہیں، بھائی ہیں، تو اللہ نے پھر کہا تو یہاں کیا کر رہا ہے؟ پھر جا وہاں تاکہ پوری امت کو پتہ چلے کہ تو ہمارا نہیں ہے. یہ وہاں اللہ نے بھیجے ہیں، خدا کی قسم. یہ جو چھپے ہوئے تھے نا، اللہ نے وہاں بھیج کے پوری امت کو دکھا دیا ہے بھئی یہ تمہارے نہیں ہے، پہچان لو. اللہ نے فرمایا میں بھی گواہی دیتا ہوں یہ جھوٹے ہیں. یہ آگے بات اتنی میں طویل نہیں کروں گا، یہاں جتنی بات آپ کو سمجھ آ گئی نا، اگلی جو میں بات کروں گا خلاصہ نکال کے پورا نتیجہ آپ کے سامنے آ جائے گا، بات سمجھ آ جائے گی. اب جنہوں نے کہا تھا ہم اللہ کو مانتے ہیں، آخرت کو مانتے ہیں، رب نے فرمایا یہ مومن نہیں ہے، یہ نہیں مانتے، یہ نہیں مانتے. جنہوں نے کہا تھا ہم شہادت دیتے ہیں، ہم گواہی دیتے ہیں تو اللہ کا رسول ہے، اللہ نے فرمایا جھوٹے ہیں. کوئی تو مسئلہ تھا نا. اب ہمارے سامنے کہیں تو ہمیں تو غیب کا علم نہیں ہے. اللہ تو وہ ذات ہے علیم بذات الصدور، وہ تو دلوں کی بھی جانتا ہے. تصورات میں جو سوچ گزرتی ہے اللہ اس سے بھی واقف ہے، اللہ اس سے بھی. ہم نے آئندہ کیا سوچنا ہے اللہ اس سے بھی واقف ہے، اللہ اس سے بھی واقف ہے. اب توجہ کرنا، اللہ رب العالمین نے ان کے سامنے ایک ترازو رکھی، ایک کسوٹی پہ ان کو آنے کی دعوت دی، ادھر آؤ. تم مانتے ہو اللہ کو؟ کہتے ہم مانتے ہیں. آخرت کو بھی مانتے ہو؟ مانتے ہیں. رسول کو بھی مانتے ہو؟ مانتے ہیں. توجہ کرنا. تو اللہ نے فرمایا آمنو کما آمن الناس، پھر ایسے مانو جیسے صدیق نے مانا. نہیں بول رہا، نہیں بول رہا، نہیں بول رہا. اگر تو واقعی مانتا ہے تو پھر ایسے مان جیسے ان لوگوں نے مانا ہے.
مجھے بتاؤ اس وقت دل و جان سے تصدیق کرنے والے، اظہار کرنے والے، اقرار کرنے والے، وہ لوگ جنہیں اللہ کہتا ہے کہ تو بھی مان ایسا جیسے ان لوگوں نے مانا ہے، بتا مجھے بول کے ذرا کہ اس زمانے میں وہ ماننے والے لوگ کون تھے؟ وہ لوگ کون تھے؟ وہ ماننے والے کون تھے؟ وہ مومنین کون تھے؟ اللہ نے فرمایا آمنو کما آمن الناس، ایسے نہیں چھوڑا جائے گا۔ تو کہتے میں مانتا ہوں، مان جیسے انہوں نے مانا ہے۔ اللہ اکبر۔ اگلا جملہ میرا ایک سنو، ایمان افروز جملہ ہے، دل کی تختی پہ لکھ لو۔ یارو خدا کی قسم، ورت حیرت میں بندہ ڈوب جاتا ہے۔ اصحاب رسول کی ایمانی کیفیت کا تھوڑا سا تصورات میں اندازہ لگاؤ۔ انہوں نے اللہ، رسول، آخرت، دین، اسلام، شریعت، نبی کی نبوت، رسالت کو کس انداز میں مانا تھا کہ ان کے ماننے کو خدا نے بھی مان لیا ہے۔ ان کے ماننے کو خدا نے بھی مان لیا ہے، اور پھر خدا نے پوری کائنات کے منافقین سے کہا ہے کہ تم نے واقعی اگر ماننا ہے نا تو پھر اس طرح مانو جس طرح انہوں نے مانا ہے۔ یہ کتنا بڑا عظیم میزان ہے، یہ کیسی عظیم معیار ہے، یہ کیسی عظیم کسوٹی ہے۔ اللہ نے کس طریقے سے ان لوگوں کی تربیت کر کے، ان کا تزکیہ کر کے ان کو ایمان کے کس عروج پہ پہنچایا ہے۔ نہ جانے صحابہ نے کس اخلاص سے نبی کی نبوت کا اعلان کیا تھا، نہ جانے اخلاص کی کس گہرائی سے اللہ اور آخرت پہ ایمان لائے تھے کہ اس اخلاص کی وجہ سے مالک لم یزل بھی تسلیم کر رہا ہے کہ انہوں نے واقعی مانا ہے۔ اور کیسے مانا ہے؟ فرمایا یہ کچے بھی نہیں رہے، ماننے میں اتنے پکے ہیں۔ اولئک ھم المؤمنون حقا، یہ پکے سچے مومن ہیں۔ پکے اور ان کے ماننے کو کس نے مانا؟ سارے بولو، سارے سارے سارے۔ اب جو ان کو نہ مانے، میں اس کتے کو مومن مانوں، اس خنزیر کو بھائی مانوں، اس خبیث النسل کو اپنا بھائی مانوں، اسے اپنا امام بناؤں، اس کے پیچھے نمازیں پڑھوں؟ یہ کیا ایمان ہے؟ قیامت کے دن رسول اللہ نے یہاں سے پکڑ لیا کہ جو مجھے نہیں مانتے تھے تو نے کیوں مانا؟ اور اگر یوں پوچھ لیا کہ جو مجھے نہیں مانتے تھے تجھے کیسے مانا؟ اکثر کہتے ہیں جی ہمارے بڑوں کو تو کچھ نہیں کہتے۔ میں نے کہا اچھا پھر تیرے بڑے یہی ہیں، ہمارے بڑے تو صحابہ ہیں۔ ہمارے بڑوں کو کچھ نہیں کہتے، تیرے بڑے جائے باڑ میں۔ صدیق کے مقابلے میں ساری دنیا باڑ میں جائے، کوئی پرواہ نہیں، کوئی مسئلہ نہیں۔ صدیق کی عزت نہ جائے، اس پہ حرف نہ آئے۔ ہمارا درد یہ ہے، ہماری تڑپ یہ ہے، ہمارا مشن یہ ہے، ہمارا کاز اور ہمارا انداز اور ہماری آواز یہ ہے۔ بس اللہ نے فرمایا لاؤ ایمان جیسے یہ صحابہ لائے ہیں۔ اب توجہ کرنا، جب اللہ نے اگر یہ واقعی سچے ہوتے نا تو کہہ دیتے نا کہ ٹھیک ہے اللہ ہم انہی کی طرح ایمان لاتے ہیں، لیکن ان کو پتا تھا بابا اگر ہم نے یہ کہہ دیا نا ہم انہی کی طرح ایمان لاتے ہیں تو پھر ان کی طرح کٹنا بھی پڑے گا۔ کہہ دو یار، کہہ دو کہہ دو کہہ دو کہہ دو کہہ دو کہہ دو ذرا بلند آواز سے، بلند آواز سے، بلند آواز سے، سارے کہہ دو، سارے کہہ دو۔ میں بہت بڑی بات کہہ گیا ہوں، سمجھنے والوں کے لیے اشارہ کافی ہوتا ہے۔ میں اپنی پوری مشن پہ ایک جملہ کہہ کے آپ حضرات کو، آپ کے ذہن کو تازگی دینے کی کوشش میں نے کی ہے، اپنے کارکن کو تسلی دینے کی کوشش کی ہے، اطمینان دینے کی کوشش کی ہے، اپنے ورکر کو اپنے مشن کی حقانیت پہ دلیل دینے کی کوشش کی ہے۔ آج انہوں نے بھی کہا تھا اگر وہ کہتے کہ ٹھیک ہے ہم اسی طرح مانتے ہیں جس طرح انہوں نے مانا، تو جانتے تو وہ بھی تھے نا رئیس المنافقین
لیکن عبداللہ ابن ابی کو یہ پتا تھا کہ اگر میں نے کہہ دیا کہ میں انہی کی طرح ایمان لاتا ہوں تو پھر یہ تو کٹنے سے بھی منہ موڑا نہیں کرتے، یہ تو میدانوں میں بھی اتر جاتے ہیں، یہ مال بھی لٹا دیتے ہیں، جانیں بھی لٹا دیتے ہیں، وطن کی ضرورت پڑی یہ چھوڑ آئے ہیں، گھروں کو چھوڑ آئے ہیں، بچوں سے گزر چکے ہیں، جانوں کو ہتھیلیوں پہ رکھ کے نکل چکے ہیں۔ اگر میں نے کہہ دیا کہ ہم انہی کی طرح مانتے ہیں تو پھر واپس جانے کا راستہ نہیں بچے گا، پھر آگے جانے کی سفر رک جائے گا، پھر بہانہ نہیں رہے گا، پھر چھپنے کی جگہ نہیں رہے گی، پھر انہی کی طرح مان کر مجھے بھی بدر میں اترنا پڑے گا، احد میں اترنا پڑے گا، دشمن کے مقابلے میں آنا پڑے گا۔ حالانکہ اصل میں تو وہ یہودی تھے، جب مقابلہ یہودیوں سے ہوگا تو پھر صدیق کی طرح مجھے بھی آنا پڑے گا، تو پھر ان کو کیا جواب دوں گا؟ پتہ ان کو بھی تھا کہ ان کی طرح ایمان لانے کا اگر ہم نے وعدہ کر لیا تو پھر چھوڑا نہیں جائے گا، لہٰذا انہوں نے یہ بات کہنے کے بجائے الٹا صحابہ رسول پہ تبرہ کرنے پہ اتر آئے، یہ بے غیرت گستاخی کرنے پہ اتر آئے، توہین کرنے پہ اتر آئے، لان تان کرنے پہ اتر آئے۔ لان تان کس انداز میں کی ہے؟ کہنے لگے انؤمن کما آمن السفہاء، ہم ان بے وقوفوں کی طرح ایمان لائیں۔ انہوں نے جواب میں صحابہ کو کیا کہا؟ میں کچھ کہنا چاہتا ہوں یہاں، اس لیے میں نے بریک لگائی ہے، نہ چاہتے ہوئے بھی۔ بتاؤ صحابہ کو کیا کہا انہوں نے؟ دیکھو اگر یہ ایمان میں سچے ہوتے نا تو کہہ دیتے نا کہ ٹھیک ہے جیسے انہوں نے مانا ہے ہم بھی اسی طرح مانتے، لیکن انہوں نے یہ نہیں کہا، الٹا کیا کہا؟ تبرہ کیا۔ کہہ دو الٹا کیا کیے؟ الٹا کیا کیے؟ کس پہ؟ سارے بولو، سارے کس پہ تبرہ کیے؟ اب توجہ کرنا، پتہ یہ چلا کہ صحابہ وہ معیار ہے، صحابہ آقا کے وہ چوکیدار ہیں۔ کچھ کہنے لگا ہوں، یہ نبوت اور رسالت اور عمارت اسلام کے ارد گرد صحابہ وہ چار دیواری ہے جہاں پہ آ کر ہر چور پکڑا جاتا ہے۔ نہیں سمجھے جہاں آ کر ہر چور پکڑا جاتا ہے۔ سارے بولو، رب نے یہ تو نہیں کہا اس طرح مانو جس طرح قرآن نے کہا ہے، جس طرح میں کہہ رہا ہوں بھئی ایمان لے آؤ، وہ تو انہوں نے کہہ دیا بس لے آئے، لیکن عام لوگوں کو کیسے پتہ چلے گا؟ توجہ کرنا، آج بھی دیکھ لو، اس زمانے میں وہ منافق کیا کرتے تھے؟ نمازیں پڑھتے تھے کہ نہیں پڑھتے تھے؟ سارے بولو، آمنا باللہ کے نعرے لگاتے تھے کہ نہیں؟ وبالیوم الآخر، لنشہد انک لرسول اللہ، لگاتے تھے نا؟ پکڑے گئے کہاں پہ؟ بولو 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 بولو، پکڑے گئے کہاں پہ؟ کہاں پہ؟ توجہ 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 توجہ، کہاں پکڑے گئے؟ کس مقام پہ پکڑے گئے؟ صحابہ کرام کے پاس آ کے انہوں نے کیا تبرہ، بدماشی کرنے لگے، کہتے یہ تو بے وقوف ہیں، نعوذ باللہ۔ اب میں آپ سے ایک بات کرتا ہوں، بات ختم ہے۔ صحابہ کو بے وقوف کہا آج سے 1450 سال پہلے مدینہ کے منافق نے، جو اندر سے تھے یہودی۔ کون تھے؟ کون تھے؟ چھپے ہوئے تھے نا، رب نے کہا تھا نا لا تتخذوا اليهود والنصارى، ان کے ساتھ دوستی نہ کرو، تو یہ چھپ کے آئے، ان کی نسل آج بھی چھپ کے آ رہی ہے۔ سارے بولو، یہ بھی کھل کے نہیں آ رہا، اسلام کا لباس پہن کے چھپ کے آ رہا ہے۔ کیا؟ او بابا، وہ آئے چھپ کے، پکڑے گئے صحابہ کے پاس، آج بھی ان کی اولاد اسی طرح پردے میں چھپ کر سفر جاری رکھا ہوا تھا، صدیاں گزر گئی، یہ بھی پکڑے نہیں جا رہے تھے، یہ بھی پکڑے گئے، وہ بھی پکڑے گئے، وہ پکڑے گئے، ان کی بےایمانی ظاہر ہوئی،
صحابہ کے دروازے پہ ان کی بےایمانی اور کفر ظاہر ہوا، صحابہ کے غلاموں کے دروازے پہ۔ کس دروازے پہ؟ کس دروازے پہ؟ سارے بولو کس دروازے پہ؟ ہاں جناب، یہ مذاق نہیں کر رہا۔ کل تک پتہ ہی نہیں تھا، جنگ کا مسافر اٹھا، پکڑا کہ نہیں پکڑا؟ چوروں کی نشاندہی کی یا نہیں کی؟ سارے بولو نا۔ وہ دارالفتاء کے اندر لکھی ہوئی تحریر پڑی ہوئی تھی، ضرورت تھی کہ یہ تحریر تقریر کی شکل اختیار کرے۔ او بابا، تحریر کو ہر کوئی پڑھ نہیں سکتا تھا، تقریر تو ہر کوئی سمجھ سکتا ہے۔ حق نواز کو لوگ کہتے اس کو تم مجدد کہتے ہو۔ میں نے کہا مجدد کا معنی جانتا ہے کیا ہے؟ کہتے اس نے کون سا ایسا تجدیدی کارنامہ سر انجام دی ہے؟ میں نے کہا تجدیدی کارنامہ یہ سر انجام دی ہے کہ جس کا کفر دارالفتاء کے اندر چھپا ہوا پڑا ہوا تھا، فتوے میں، کتاب میں، حق نواز نے سر عام چوک پہ لا کے سٹیج لگا دی۔ کیا لگا دیے؟ کیا لگا دیے؟ پکڑے گئے کہ نہیں پکڑے گئے؟ یہی تو وجہ ہے بابا، یہی تو وجہ ہے۔ وہ پکڑے گئے تھے صحابہ کے دروازے پہ آگے، تو ان کو سارا غصہ تھا صحابہ پہ، ان کو بھی سارا غصہ ہے، سارے بولو سپاہی صحابہ پہ۔ بات سمجھ آ رہی ہے نہیں آ رہی؟ او بابا، ہم صحابہ کے جھوٹے غلام ہوتے، سچے نہ ہوتے تو کردار وہ نہ ہوتا، تو ان کو غصہ بھی وہ نہ ہوتا۔ پتہ چلا اصلی وارث جو ہیں ان کے منافقین کے بچے آج بھی ہمارے اوپر غصے ہو رہے ہیں۔ اگر تو حقیقی وارث ہوتا تو تجھے چومتے، چاٹتے، تینوں جھپیاں پان دے، تینوں گلے لان دے، الو دیا پٹھیا۔ او بے وقوف انسان جڑا صدیق نو کافر کہندا ہے، تینوں اپنا امام کیوں بنا کے بیٹھا ہے؟ وجہ تو صدیق نالو زیادہ چنگا ہے؟ تو دے نالو زیادہ مقدس ہے؟ تیرا علم صدیق نالو زیادہ ہے؟ تو تقوی صدیق نالو زیادہ ہے؟ تو پرہیزگاری جو صدیق نالو دو قدم اگے ہے؟ ہاں جناب، صدیق تے او متقی ہے جس نو رب ذوالجلال نے قرآن دے صفحات تھے صرف متقی نہیں فرمایا، اتقا۔ کیا؟ سارے بولو، سارے 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 متقی صدیق اتقا ہے۔ ہاں جناب، صدیق جسے اچھا نہیں لگتا تو ماما کیوں لگتا ہے؟ وجہ جو صدیق پہ لعنت کرتا ہے تجھے سلام کیوں کر رہا ہے؟ وجہ بھی بتانا، ہمیں بتا۔ اور یہ دعویٰ کر کے میں چونکہ مقام میں، مرتبے میں، عزت میں، عظمت میں صدیق سے بڑھ گیا ہوں، اس لیے یہ مجھے مانتا ہے اسے نہیں مانتا، یا یہ دعویٰ کر۔ اگر یہ دعویٰ تو نہیں کر سکتا تو پھر مان جو میں کہہ رہا ہوں کہ تو بے ایمان ہو چکا ہے۔ کیا ہو چکا ہے؟ تو بے ایمان ہو چکا ہے۔ ایمان والوں کو تو وہ بے وقوف سمجھتے ہیں۔ سب سے بڑے ایمان والے صحابہ، انہوں نے کہا نہیں تھا بے وقوف ہیں؟ انؤمن کما آمن السفہاء، انہوں نے کہا ہم ان بے وقوفوں کی طرح ایمان لائیں؟ یہ تو ایمان لائے اس لیے کہ بے وقوف ہیں۔ اب جو بات میں کہنے لگا تھا نا، سنو، اگر اصحاب رسول پہ اعتراض اور تبرہ اور لان تان کرنے کے بعد خدا خاموش ہیں اور ہم بول رہے ہیں تو یقیناً ہم فساد کر رہے ہیں۔ اداروں کے بھائی بھی سنیں، انٹیلیجنس بھی سنیں، یہ ہمارے مسلمان بھائی ہیں، ہم سب کو دعوت فکر دے رہے ہیں۔ ہم مسلمان ہیں، فسادی نہیں ہیں۔ اس ملک کی محبت ہماری گڈی کے اندر بھری ہوئی ہے، ہمارے رگوں میں خون بن کر اس ملک کی محبت دوڑ رہی ہے۔ کیوں؟ اکثریت ہماری ہے، ہمارے گھر اس پاکستان میں ہیں۔ کہاں ہیں؟ پاکستان ہمارے گھر میں نہیں ہے، ہمارے گھر سارے بولو پاکستان رہے گا تو گھر آٹومیٹک رہے گا، اور پاکستان نہ رہے، پاکستان میں امن نہ رہے، استحکام نہ رہے تو پھر ہمارے گھر کہاں رہیں گے؟ یہ تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ ہم اس ملک کے اندر افراتفری پھیلائیں۔ ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ جو افراتفری کے ذمہ دار ہیں، تم بھی جانتے ہو کہ اصل شرارت کہاں سے ہوتی ہے، یہ تاریں کہاں سے ہلتی ہیں۔ تمہیں چاہیے کہ اس بے غیرت پہ ہاتھ رکھ کے انہیں لگام دی جائے۔ اصحاب رسول کو وہ بے وقوف اس زمانے میں انہوں نے کہا اگر اللہ خاموش ہے اور اللہ نے جواب نہیں دیا پھر تو ہم بھی خاموش رہیں گے، اور اگر ہم بولتے ہیں
تو پھر یہ فساد کر رہے ہیں، کیونکہ اللہ خاموش ہے اور ہم بول رہے ہیں۔ اللہ بول سکتا ہے، وہ نہیں بولا تو ہم خاموش، ہمیں بھی خاموش ہونا چاہیے۔ لیکن اگر اللہ نے جواب دیا ہو تو پھر اللہ کی سنت پہ عمل کرتے ہوئے پوری امت مسلمہ کو جواب دینا چاہیے نہیں دینا چاہیے؟ سارے بولو، دینا چاہیے نہیں دینا چاہیے؟ آگے پھر دلیل ہمارے ذمے ہے، قرآن سے پیش کریں گے، قرآن کی آیت بتا رہی ہے، یہ ہمارے ذمے۔ اگر اللہ نے خاموشی اختیار کی ہے تو آئے کوئی دلیل دے، کھلا میدان ہے، یہی گھوڑا یہی میدان۔ ہمیں جو امن کا درس دیتے ہیں، ہمیں کہتے ہیں متشدد لوگ ہیں، کوئی کہتے ہیں علماء اور اکابر کے گستاخ ہیں۔ کل کے بچے ہیں، ان کو بات کہاں سمجھ آتی ہے؟ بس دو چار ان کو تقریریں آتی اور آتا ہی کچھ نہیں ہے۔ توجہ کرنا، تو یہ تانے دے، تیری مرضی ہے، تو جو مرضی کرتا چلا جا، لیکن میں جس بات کو حق پر مبنی سمجھ چکا ہوں، میرے دماغ میں یہ بات اتر چکی ہے، یہ میرے عقیدے نظریے ایمان کا حصہ بن چکا ہے۔ اب الٹا لٹکایا جا سکتا ہے لیکن عقیدہ نہیں چھڑایا جا سکتا، نظریہ نہیں چھڑایا جا سکتا، ضمیر کی آواز نہیں تبدیل کی جا سکتی۔ اگر اللہ نے جواب نہیں دیا تو پھر ہم بھی خاموش بیٹھے رہیں، اور اگر اللہ نے دشمن صحابہ کو جواب دیا ہو تو پھر ہمارا جواب دینا حق بنتا ہے کہ نہیں بنتا؟ بولو بولو، بنتا ہے کہ نہیں بنتا؟ توجہ کرنا، انہوں نے صحابہ کو کیا کہا تھا؟ سمجھو کیا کہا تھا؟ کنہوں نے کہا تھا؟ سارے بولو، مدینہ کے منافقین نے، کہ یہ تو بے وقوف ہیں۔ اللہ عز و جل خدا کی قسم ایک لمحہ بھی انتظار نہ کیا، فوراً جبرائیل امین کو بھیجا۔ آج جبرائیل امین یہ آیت جب لے کے آ رہے تھے نا، کوئی پوچھے گا جبرائیل کیا لے کے آیا، کس لیے آیا تھا، اپنے انداز میں سب کہیں گے وہ وحی خداوندی لے کے آیا تھا، لیکن میں اپنے انداز میں اصحاب رسول کی محبت میں فنا ہو کر یہ جملہ کہا کرتا ہوں۔ اور آج سن لو، سیالکوٹ کی دھرتی پہ بیٹھنے والوں، ہم پاگل نہیں ہیں، ہم دیوانے نہیں ہیں، بچے ہمیں بھی پیارے ہیں، گھر بار کی محبت ہمارے دلوں میں بھی ہے۔ قید تنہائیاں کاٹنا یہ کوئی ہمارا مشغلہ نہیں ہے، یہ کوئی ہمارا شوق نہیں ہے، یہ کوئی ہمارا کاروبار نہیں ہے، یہ دن رات کے سفر یہ ہماری کوئی تجارت نہیں ہے۔ خدا کی قسم ایک نظریہ، ایک درد لیے پھر رہے ہیں، کوئی تماشا نہیں ہے، کوئی افسانہ نہیں ہے، کوئی قصہ اور کہانی نہیں ہے جسے ہم آئے روز آدھی رات صبح تک ہم ہر رات جلسوں میں دہرایا کرتے ہیں۔ یہ کوئی ہمارا شوق نہیں ہے بابا، یہ ہمارا ایمان ہے، یہ ہمارے نظریے کا حصہ ہے۔ توجہ کرنا، لوگ کہیں گے آج یہ آیت لے کر جبرائیل کیا لایا تھا، تو لوگ کہیں گے جبرائیل وحی لے کے آیا تھا، جبرائیل قرآن کی آیت لے کے آیا تھا، جبرائیل رسول اللہ پہ اللہ کا پیغام لے کے آیا تھا۔ لیکن میں محبت صحابہ میں آپ کے جذبات کی ترجمانی کرتے ہوئے کہوں گا کہ یہ آیت جب جبرائیل لے کے آ رہا تھا تو صرف یہ نہیں کہ وہ اللہ کی طرف سے وحی لے کے آ رہا تھا۔ مجھے کہنے دو سیالکوٹ کے غیرت مند مسلمانوں کہ آج کے دن مکہ کی دھرتی پہ اصحاب رسول پہ منافقین کی طرف سے تبرہ ہو چکا ہے۔ آج جو آیت جبرائیل لے کے آیا، صرف یہ نہیں کہوں گا کہ یہ وحی لے کے آیا تھا، وہ باقاعدہ یقین ایمان نظری ہے کہ یہ بھی وحی کا حصہ ہے، لیکن یہ آیت لے کر جبرائیل صرف یہ نہیں کہ پیغام لے کے آیا تھا بلکہ بہت بڑا پیغام لا رہا ہے۔ کون سا پیغام ہے؟ میں محبت اصحاب رسول میں جملہ کہنے لگا کہ آج کے دن مکہ کے مدینہ کی دھرتی پہ صحابہ کے دشمنوں نے تبرہ کیا ہے، صحابہ پہ اعتراض کیا، صحابہ پہ بے وقوف کہا صحابہ کو۔ آج یہ آیت لے کر جبرائیل مدینہ کی دھرتی پہ اتر رہے ہیں، تم پوچھو گے کیا لے کے آیا، میں کہوں گا دفاع صحابہ کا پیغام لے کے آ رہا ہے۔ آج جبرائیل دفاع صحابہ کا پیغام لے کے آ رہا ہے۔ اور توجہ کرنا، ہمیں کہتے ہو نعرے لگاتے ہو
یہ نعرہ بابا میں نے اپنی طرف سے نہیں لیا، کوئی مجھ سے پوچھے یہ نعرہ میں نے قرآن سے سیکھا ہے، خدا کی قسم قرآن سے سیکھا ہے۔ نئے انداز میں حضرت سن لیں، رب نے جواب دینے سے پہلے کہا، ڈائریکٹ جواب نہیں دیا، تاکیدیں لگائی ہیں۔ الا ان ہم، علماء جواب دیں، کتنی تاکیدیں لگائی ہیں جی؟ سارے بولے نا، علماء ایک ہے، کتنی تاکیدیں لگی ہیں؟ ابھی جواب نہیں آیا، رب نے ابھی جواب نہیں دیا، شروع میں تاکیدیں لگ رہی ہیں، شک دور کیا جا رہا ہے، شک الا ان ہم، کوئی کہے گا نا ہم تو ان کی طرف نسبت ہے، ضمیر ہے، میں کہوں گا وہ اس سے الگ ہے، وہ اس سے الا ان ہم السفہاء، وہ ہم تو الگ ہے، یہ تاکید کی جگہ لایا جا رہا ہے۔ بات کہوں تم نہ بھی کہو میں پھر بھی کہوں، ساری دنیا کہتی ہے نہ کہو، ہم پھر بھی کہتے ہیں، ہم پھر بھی، وہ بڑوں نے کہا نہ کہو، ہم نے پھر بھی کہا ہے، ہم نے پھر بھی، ابھی آپ سمجھ نہیں رہے میں کیا کہوں اور میں کیا کہنے لگا ہوں۔ یہاں تک جو بات میں نے کی ہے آپ کو سمجھ آ جانی چاہیے تھی، لیکن آپ بھی کہتے ہیں نہیں پورا پردہ اٹھاؤ۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ الا انہم، اللہ نے فرمایا خبردار، ان بے شک، ہم یہی ہیں، ہم السفہاء، بدترین بے وقوف یہی ہیں جو صحابہ کو بے وقوف کہتے ہیں۔ انہوں نے صحابہ کو بے وقوف کہا، رب نے جواب دیا ہے، اور جواب دے کر جواب میں ان کو بے وقوف کہا ہے۔ رب ذوالجلال نے ہمیں طریقہ بتا دیا، طریقہ سکھا دیا، طریقہ سمجھا دیا کہ جن لفظوں میں صحابہ پہ تبرہ کیا جائے انہی لفظوں میں دشمن کو جواب دینا، او بابا یہ شرارت نہیں ہے، قرآن کی آیت ہے، عبادت ہے۔ کیا ہے؟ اب آپ حضرات سو رہے ہیں، میں کیا کروں؟ سونے والوں سے کون خطاب کرے بھائی؟ جاگ رہے ہیں جی؟ یہ تو اس مقام پہ میں گفتگو لے کے آ گیا ہوں جہاں سے بڑے بڑے جاگتے نہیں ہیں، بھاگتے ہیں۔ توجہ بھائی، توجہ، موقع کے اوپر نعرہ لگایا کرو، جگانا نہیں ہے، آپ کا جواب تو سویا ہوا بھی دیتا ہے، ہمیں اپنی فکر ہے، یہ ہمارا تجربہ ہے۔ آپ سال کے بعد ایک جلسہ سنتے ہوں گے، ہمارا روز کا کام ہے، ہمیں تجربہ ہو گیا ہے۔ یہ میرا تجربہ ہے کہ نعرے والے کا جواب، جو نعرہ لگاتے ہیں نا، جو سویا ہوا ہوتا ہے نا وہ بھی کہتے اللہ اکبر۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ اور اس کا جواب سویا ہوا صحیح دیتا ہے۔ ہم اپنا رونا رو رہے ہیں، بھائی ہمارے ساتھ بھی کچھ بولو۔ توجہ کرنا، جو صحابہ کے بارے میں انہوں نے بکواس کی، رب نے انہی الفاظ میں جواب دیا کہ نہیں دیا؟ تو اب یہ بتاؤ، جو کہتا ہے یہ تم شرارت کرتے ہو، میں ان سے کہتا ہوں پھر قرآن کی یہ آیت نکالو اگر ہمت ہے تو، کرو انکار اس آیت کی، نکالو۔ مفسرین، محدثین، کرو کسی کا انکار کہ انہوں نے کہا ہو کہ زمانے کے تقاضوں کو مد نظر رکھا کرو، زمانے کے تقاضوں کو سمجھا کرو، گلے پھاڑ پھاڑ کے بولتے بھی ایسے ہیں، خدا کی قسم اچانک گھر میں آئے اور بولے تو بیوی بھی 120 کے سپیڈ سے بھاگ جائیں، یہ کون سی بلا داخل ہوگی؟ لیکن ہمیں درس دینے کے لیے آتے ہیں، لیکن تقاضوں کو سمجھا کرو۔ یہ کیا کہہ رہے تم؟ کس چینل سے بج رہا ہے؟ بول نہیں رہا، بج رہا ہے۔ کیا جب تجھے اور تیرے بڑے کو اور تیرے قائد کو، تیرے لیڈر کو کوئی بے وقوف کہے تو پھر تو بتا اس وقت تیرا انداز کیا ہوتا ہے؟ تو اس پہ غیرت کرتا ہے، میں صدیق پہ غیرت کرتا ہوں۔
تو اپنی ان چپڑاسیوں پہ غیرت کرتا ہے، میں اپنی ماں عائشہ کے دوپٹے پہ غیرت کر رہا ہوں۔ مجھے یہ اعزاز حاصل ہے، اللہ ہم تیرے تقسیم پہ راضی ہیں، اللہ تیرے تقسیم پہ ہم راضی ہیں۔ ہمارے جسم کے ٹکڑے ہو جائیں اللہ ہمیں منظور ہیں، لیکن ہمیں اس دروازے سے نہ ہٹانا، نہ ہٹانا۔ مرنا ویسے بھی ہے سب نے، وہ جنہوں نے کہا تھا نا ہمارے بھائی ہیں، مرے وہ بھی، مرے وہ بھی ہیں، اور جو ملائیشیا سے، انڈونیشیا سے، امریکہ سے بڑی بڑی سہولیات چھوڑ کر یہاں آیا ڈاکٹر عادل خان شہید، تحریک مدح صحابہ اٹھائی، یوں آیا یوں گزر گیا، قیامت کی صبح تک تاریخ کے اوراق پہ زندہ رہے گا، ہوائیں فضائیں بھی اسے سلام پیش کرتی رہیں گی۔ اور جنہوں نے کہا تھا ہمارے مسلمان بھائی یہ مر گئے، تو وہ بھی مرا، وہ بھی مرے، یہ بھی، لیکن بابا وہ یہ مر کے مر گئے، وہ مر کے زندہ ہو گئے، وہ مر کے بھی، یہ مر کے بھی، یہ زندہ رہ کے بھی مر گئے، یہ زندہ رہ کے بھی، وہ مر کے بھی زندہ ہوا۔ اور وہ میں نہیں کہہ رہا، قرآن کہتا ہے جو حق پہ مرتا ہے اسے مردہ نہ کہو بابا، وہ زندہ ہے۔ وہ کیا ہیں؟ اسے رب نے زندگی ایسی دی ہے میرے تیرے شعور سے باہر ہے۔ جو میں نے بات کہنی تھی نا، حضرت اللہ نے کتنی تاکیدیں لگائیں؟ ہمیں کہتے ہیں جی، میں نے جو کہا نا یہ نعرہ میں نے قرآن سے سیکھا ہے، ہمیں کہتے ایک نعرے میں 3 دفعہ کافر کہا ہے۔ میں نے کہا قرآن نے مجھے کہا ہے 3 تاکیدیں لگا کے، یہ درس تو مجھے قرآن نے دیا ہے، خدا کی قسم۔ صحابہ کا دشمن اتنا بدترین کافر ہے کہ اسے اللہ عز و جل نے بھی ایک تاکید پہ گزارا نہ کیا، اللہ نے بھی 3 تاکیدیں لگائی کہ ایک نعرہ لگاؤ تو 3 دفعہ کہو۔ بات سمجھ آ رہی ہے نہیں آ رہی؟ کہا یا نہیں کہا؟ ہم نے قرآنی اور آگ سے لیے ہوئے درس کو پھر زندہ کیا نہیں کیا؟ میدانوں میں پھر یہ نعرے لگے ہیں یا نہیں لگے ہیں؟ تختہ دار پہ چڑھنے والے نے بھی لگایا تھا نہیں لگایا تھا؟ بول 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 آواز سے، آج تک کوئی پیچھے ہٹائے؟ بولنا نہیں۔ اصحاب رسول کا دشمن ہو، صحابہ کرام پہ تبرہ کرنے والا ہو اور مسلمان ہو، قرآن سے ثابت کرو۔ کسی جگہ پہ قرآن نے کہا نہیں خیر ہے، امن کو برقرار رکھنے کے لیے نا، حالات کو برقرار رکھنے کے لیے خیر ہے وہ صحابہ کو کچھ بھی کہے تم کچھ نہ کہو، کہیں ہو؟ بہت ساری آیات ہیں خدا کی قسم جہاں پہ اصحاب رسول کا رب نے دفاع کیا کھلے لفظوں میں۔ تو رب نے جواب دیا ہے صحابہ کو بے وقوف کہنے والوں، تم بدترین بے وقوف ہو، تم خلیص ترین بے وقوف ہو۔ یہ 3 تاکیدیں لگا کے رب نے ان کو کہا تم صرف کافر، تم صرف بے وقوف نہیں، بدترین بے وقوف ہو، بدترین غلیظ ترین ہو۔ وہ جو حق نواز نے کہا تھا نا یہ بدترین غلیظ ترین کافر ہے، وہ بابا اس قرآن کی آیت سے لیا گیا تھا، ایسے نہیں کہا تھا جذبات میں۔ ہمیں کہتے ہیں جذباتی لوگ ہیں، میں نے کہا بالکل جذباتی ہیں لیکن حادثاتی نہیں ہیں، نظریاتی ہیں۔ کہہ دو کہہ دو کہہ دو، ہم جذباتی ضرور ہیں لیکن حادثاتی اور بابا نظریاتی ہیں، اور جو نظریاتی ہوگا وہ اپنے نظریے کے تحفظ کے لیے ضرور جذباتی ہوگا، اور جو اپنے نظریے اور ایمان کے تحفظ کے لیے جذبات میں نہ آئے اس کا ایمان کہاں ہے؟ اس کا ایمان کہاں ہے؟ کہاں سے ایمان آئے؟ ایمان کی حرارت ہو تو جذبہ آئے، ایمان ہی مر جائے جذبہ کہاں سے آئے؟ او بابا ایمانی جذبہ بھی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہوتی ہے، اللہ کی بہت بڑی نعمت ہوتی ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ اصحاب رسول وہ لوگ ہیں جنہوں نے ایمان قبول کیا تو ایسا کیا کہ رب ذوالجلال نے ان کے ایمان کی گواہی دی ہے۔ اگر کسی نے ان کے ایمان کے اوپر انگلی اٹھائی ہے تو جواب مالک لم یزل نے دیا ہے، جواب رسول عربی نے دیا ہے، اور وہ پیغمبر جو رحمت عالم بن کے آئے تھے کبھی غصے کا لوگ کہتے ہیں اظہار نہ کیا، رسول اللہ نے کبھی کسی سے نفرت نہیں کی، رسول اللہ نے کبھی کسی کے لیے بد دعا نہیں کی۔ یہ بہت بڑی خیانت کی جاتی ہے، رسول اللہ کی سیرت میں ڈنڈی ماری جا رہی ہے، رسول اللہ کی سیرت کا انکار کیا جاتا ہے، رسول اللہ نے کبھی کسی کے لیے بد دعا نہیں کی، رسول اللہ نے کبھی کسی سے نفرت کا اظہار نہ کیا۔ تو نفرت کا مفہوم مجھے سمجھا تو صحیح، نفرت کہتا کس کو ہے؟ تو بتا بد دعا کا مفہوم کیا ہے، بد دعا کسے کہا جاتا ہے؟ مجھے یہ بتاؤ لعنت دعا ہوتی ہے یا بد دعا ہوتی ہے؟ جی کوئی بندہ ہاتھ کھڑا کرے جو کہتے ہیں میرے نزدیک
لعنت دعا کو کہا جاتا ہے؟ کوئی ہے؟ تاکہ میں سب کے لیے مانگوں پھر. لعنت دعا ہے بد دعا ہے؟ تو جن پہ رسول اللہ نے لعنت فرمائی ان کے لیے دعا کی ہے بد دعا کی ہے؟ تو جو کہتے رسول اللہ نے کبھی کسی کے لیے بد دعا نہیں کی، الو کا پٹھا. سیرت پڑھ تو صحیح. اذا رأيتم الذين يسبون أصحابي فقولوا لعنة الله على شركم. إذا ظهرت الفتن وقالت البدع فسبت أصحابي فليظهر العالم علمه فمن لم يفعل ذلك فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. رسول عربی نے فرمایا باوجود اس کے کہ رحمت عالم بن کے آئے تھے، کائنات کے لیے رحمت بن کے آئے تھے، لیکن صحابہ کے دشمن کے بارے میں فرمایا کہ جب تم کسی کو دیکھو کہ وہ صحابہ پہ لعن طعن کر رہا ہے تو خاموش بیٹھنے کی اجازت نہیں ہے. فرمایا فقولو کا معنی لغت میں کیا ہے؟ چپ کر کے رضائیاں ایک دے بجائے دو لے کے سو جاؤ. بولو 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 بولو. چھپ جاؤ، نس جاؤ، ہیں انہاں دیاں صفاں چ وڑ جاؤ. بات سمجھ آ رہی ہے بھائی؟ فقولو کا معنی کوئی مجھے بھی سمجھائے نا، ہمیں تو آتا کچھ نہیں. بقول ان کے، کل کے بچے ہیں ان کو کیا آتا ہے؟ پھر کئی کہتے ہیں ان کو صحابہ کے بغیر آتا کیا ہے؟ میں نے کہا تو بتا صحابہ کے بغیر آتا کیا ہے؟ نہیں سمجھے. تو نکال درمیان سے صحابہ کو، لا کیا لاتا ہے؟ تو اپنا ایمان بھی ثابت نہیں کر سکتا، کلمہ ثابت نہیں کر سکتا. او بابا صحابہ ہی سے تو سب کچھ آتا ہے، اسی لیے ہمیں صحابہ آتے ہیں. جنہیں صحابہ نہیں آتے وہاں کچھ بھی نہیں آتا، وہاں کچھ بھی نہیں آتا. تو اصحاب رسول وہ مقدس جماعت ہے کہ مالک لم یزل نے بھی ان کا دفاع کیا، رسول اللہ نے بھی ان کا. اور پھر یہ بتاؤ رسول اللہ کے وارث کون ہے؟ یہاں کون ہے؟ کون ہے؟ علماء. یہ ورثۃ الانبیاء والی حدیثیں صرف عوام کے اوپر اپنی فضیلت بتانے کے لیے پڑھتے ہو. وارث ہو اور وراثت کا تحفظ نہ کرے، اس جیسا بغیرت وارث تو کسی ماں نے جنا ہی نہیں ہے. ہمیں کہتے اسی وجہ سے ہمیں کہتے یہ اکابر کے گستاخ ہیں، اکابر کے گستاخ ہیں. میں نے کہا اکابر کی تعریف کر، کیا مطلب ہے اکابر کا؟ میں نے کئی جگہوں پہ کہا اور خاص کر میرے حوالے سے تو کہتے ہیں حضرت مانسہرہ میں لسا نواب ایک علاقہ ہے، وہاں کے جاننے کوئی ہو تو جانتے ہوں گے، مشہور و معروف علاقہ ہے. پروگرام تھا، مجھے ساتھیوں نے کال کی کہ جی ایک وفد آیا ہوا ہے. میں نے کہا کن کا وفد آیا ہوا ہے؟ کہتے بڑے بڑے اکابر کا. جی وہ کہتے ہیں جی پروگرام پہ جتنا خرچہ آتا ہے ہم کرتے ہیں، سارا کچھ ہم لگاتے ہیں، آپ اپنے کسی قائد کو بلائیں، جسے مرضی بلائیں، ہمیں کوئی اعتراض نہیں. انہوں نے کہا پھر آپ کیوں خرچہ کرتے ہیں؟ پروگرام تو ہمارا ہو رہا ہے. کہتے ہمارا ایک مطالبہ ہے اسلام الدین عثمانی کو نہ بلاؤ. یہ حقیقت ہے، مانسہرہ کی بات کر رہا ہوں، لسا نواب قصبہ ہے وہاں کی بات کر رہا ہوں. سب کو بلاؤ، جس کو مرضی ہو، اس کو نہ بلاؤ. انہوں نے کہا جی اس کو کیوں نہ بلائیں؟ وجہ کہتے بس جی بس ہماری گزارش ہے. انہوں نے کہا جی اب تو اس کا آنا فرض ہے. حضرت مزے کی بات میں آپ کو بتاؤں، جب پروگرام شروع ہوا تو وفد کا جو سردار تھا نا جو رہبر بن کے آیا تھا، متکلم بھی تھا، وہ میرے ساتھ والے صوفے پہ آگے بیٹھا ہوا ہے. ایسی بے حیا مخلوق ہے. اور پھر مزہ یہ آیا کہ وہاں بیان شاید اس انداز میں نہ ہوتا جو پھر میں نے کی ہے. لوگوں کو انہوں نے ورغلایا ہوا ہے، یا اکابر کے گستاخ ہیں، علماء کے گستاخ ہیں، یہ ان کو آتا کچھ نہیں ہے. پھر اکابرین کے تمام فتاوی جات، احادیث کے ذخیرے سے دلائل، قرآنی آیات، یہ سب کچھ جب میں دلائل کے طور پہ پیش کر رہا تھا نا، تصدیق حضرت سے کرواتا تھا. میں نے کہا مفتی صاحب ٹھیک کہہ رہا ہوں غلط کہہ رہا ہوں؟ کہتے ٹھیک کہہ رہے ٹھیک کہہ رہے. جی ٹھیک کہہ رہے ٹھیک. میں نے کہا ٹھیک ٹھیک نہ کر، ان کو بتا. تو ان کو کہتے اے ٹھیک پہ کہنا ہے، ٹھیک آندہ ہے بھائی. میں نے کہا پھر حضرت میرا قصور کیا ہے؟ جب میں ٹھیک کہہ رہا ہوں تو مجھے بعد میں ایک نے کہا جی مسئلہ یہ نہیں ہے کہ آپ ٹھیک کہتے نہیں ہیں. میں نے کہا میں بتاؤں مسئلہ کیا ہے؟
کہتے بتائیں. میں نے کہا یہ مسئلہ نہیں ہے کہ یہ ٹھیک کہتا ہے کہ نہیں کہتا، ہاں یہ مسئلہ ہے کہ یہ ٹھیک کرتا ہے. ہاں میں قوم کو بتاتا ہوں کہ اس وقت خیانت کون کر رہا ہے اکابر کے فتووں میں. میں بتاتا ہوں دین کے ساتھ بدماشی کون کر رہا ہے، دین دشمن کو یار کون بنا رہا ہے، دوست کون بنا رہا ہے. صدیق کے دشمن کو اپنا بھائی کون کہہ رہا ہے؟ حفظہ اللہ کہا گیا اس لانتی کو. عروۃ الوثقیٰ میں ایک ہے معرفت شاہ مفتی بنا ہوا ہے، وہ کہتے ہیں حفظہ اللہ. میں نے اسے کہا وہ حفظہ اللہ تو پھر تو لعنت اللہ. تو کیا ہے، تو کیا ہے؟ اور پھر ساتھ کہتا ہے وہ نقوی صاحب آپ کے چہرے پہ میں قربان جاؤں. میں نے کہا قسمت اپنی اپنی، نصیب اپنا اپنا. کوئی اس خنزیر کے چہرے پہ قربان ہو رہا ہے، کوئی صدیق کے جوتے پہ قربان ہو رہا ہے. او بابا نصیب اپنا اپنا، قسمت اپنی اپنی. کہتے ہیں انہوں نے بڑے بڑے ضائع کروا دیے. سیدھی سی بات ہے بابا، تیری قسمت میں یہ مقام نہیں ہے. تو اپنی قسمت پہ ماتم کر، رو پیٹ چیخ چلا. میں اپنی قسمت پہ کل بھی فخر کرتا تھا، اپنی قسمت پہ آج بھی ناز کر رہا ہوں کہ میں چل رہا ہوں تو صدیق کی وکالت میں چل رہا ہوں. میں چل رہا ہوں، چیخ رہا ہوں، چلا رہا ہوں، بول رہا ہوں، صحابہ کے دفاع میں بول رہا ہوں. اور جب مرنے کا وقت آئے گا ہمارا عزم ہے اللہ ہمیں قائم رکھے، ہم مریں گے بھی تو صحابہ کے کھاتے میں مریں گے. کس کے کھاتے میں مریں گے؟ کس کے کھاتے میں مرنا چاہتے ہیں؟ کس کے کھاتے میں مرنا چاہتے ہیں؟ اور یہ کیوں کہہ رہا ہوں؟ اصحاب رسول کے غلاموں پریشان نہ ہوا کرو، تسلی رکھو. کہتے ہیں جی دشمن سر پہ چڑھایا اس کے یہ منصوبے. او بابا یہ آج کی بات نہیں ہے، یہ تو روز اول سے یوں اکثریت میں چلے آ رہے ہیں. لیکن مجھے حق بات بتاؤ کہ پھر فتح حق والوں کی ہوئی ہے یا ان کی ہوئی ہے؟ بولو 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 بولو. مکہ کی دھرتی پہ مار مار کے صدیق کو بے ہوش کرنے والے آج ان کا کوئی نام لینے والا ہے؟ اور صدیق کی عزت پہ کٹنے والوں کے کوئی شمار ہے؟ سارے بولو. تو فتح کن کی ہوئی؟ حق والوں کی ہوئی. کفر اور ان کے چیلوں کے منصوبے ہمیشہ ناکام رہیں گے. یہ ہماری آزمائش ہو رہی ہے، تکلیفیں، مشکلات، مصیبتیں. یہ زمانہ ہر حق والوں، تحریک والوں پہ آیا کرتا ہے تاکہ ان کی آزمائش ہو کہ یہ کتنے پکے ہیں. اور یہ ہمیں پکا اور پختہ کرنے کے لیے یہ آزمائشیں آیا کرتی ہیں. آج تک تو ہم سہتے آ رہے ہیں. ہاں جو سہ نہ سکے وہ بھاگ گئے، نکل گئے، ان کا بھی آج نام لینے والا کوئی نہیں ہے. میں ایسے لوگوں کو بھی جانتا ہوں. فاروقی صاحب دامت برکاتہم پہ جب حملہ ہوا تھا نا، زخمی ہوئے تھے، تو میں بیمار پرسی کے لیے یہاں سے گیا. وہاں کمرے میں بیٹھے ہوئے تھے، یہ والی رہائش نہیں تھی لانڈی میں، وہ پرانا گھر تھا، چھوٹا سا کمرہ تھا. حضرت کو کسی کی کال آئی تو حضرت مسکرائے. حضرت نے کہا میں بندہ بھیجتا ہوں، آپ کو وصول کر کے لے آتا ہے. فون کاٹ کے حضرت نے مجھے کہا ہے ایک آپ سے عرض کرنی. پشتوں میں حضرت نے کہا، کہتے اس وقت ہم اپنے گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں، جو آ رہا ہے نا وہ مہمان ہیں، ہم میزبان ہیں. میں سمجھ گیا. میں نے کہا حضرت کون آ رہے ہیں؟ یہ آپ کیوں کہہ رہے ہیں؟ کہتے آپ نے کہنا کچھ نہیں ہے. آپ نے کہنا کچھ نہیں ہے. میں نے کہا حضرت میں مہمانوں کی قدر جانتا ہوں، ہم اپنے گھر بیٹھے ہوئے ہیں، وہ ہمارا مہمان ہے، ہم عزت کریں گے. لیکن حضرت ایک بات آپ کو بتاؤں. انہوں نے بتا بھی دیا کون ہے. میں نے کہا اگر اس نے کوئی بات کی نا تو پھر چپ میں بھی نہیں رہوں گا. کہتے وہ نہیں کرے گا، اسے مزاج کا پتہ ہے، وہ نہیں کرے گا، آپ نے کوئی بات نہیں کرنی. میں نے کہا میرا دماغ خراب ہے، میں کیوں کروں گا. آتے ہی ملے، پانی شانی، چائے شائے سب کچھ کیا. میری طرف دیکھے، عثمانی صاحب آپ کہاں ہوتے ہیں؟ ایسے حیرانگی سے پوچھا جیسے ہم آسمان پہ چلے گئے. کہتے آپ کہاں ہوتے ہیں؟ بڑے متکبرانہ انداز میں. فاروقی صاحب پریشان ہو گئے کہ اب یہ اس کی طرف مڑ گیا، اب یہ پتہ نہیں. کہتے آپ کہاں ہوتے ہیں؟ میں نے کہا عباسی صاحب ہمیں تو قیادت نے جہاں کھڑا کیا تھا ہم وہیں ہوتے ہیں، آپ بتائیں آپ کہاں ہوتے ہیں؟ واللہ جو دوسرا لفظ اس کی زبان سے نکلا. میں نے کہا آپ کہاں ہوتے ہیں؟ یہ سوال تو ہمیں کرنا چاہیے، تو کر رہا ہے.
میں نے کہا ہم یہاں نہ ہوتے تو اس وقت یہاں نہ ہوتے. فاروقی صاحب کے گھر بیٹھا ہوا ہوں اور مجھے کہتے کہاں ہوتے ہیں. بابا ہم اپنی جگہ پہ نہ ہوتے تو اس جگہ بھی نہ ہوتے، اس جگہ پہ نہ ہوتے. بعد میں حضرت نے کہا پھر آپ نے وہی کیا نا. میں نے کہا اس نے کون سا کیا ہے، کوئی نیکی کی ہے، اس نے جو ٹوک ماری ہے. تو ہم بھی اٹک کے پار رہتے ہیں. بات سمجھ آ رہی ہے؟ اور خراسان کی پٹی پہ رہتے ہیں. خراسان کی پٹی جانتے ہو تاریخ کیا بتاتی ہے؟ یہ چھوڑتے نہیں ہیں. آج بھی دیکھ لو، پوچھ لو جا کے 7 سمندر پار رہنے والے امریکہ کی طاقت سے پوچھو، پار وہ پار والے، وہ پار تار ہوئے کہ نہیں؟ آج اپنے زخم چاٹ رہے ہیں. خراسان آیا ہوا تھا. تو بات اصحاب رسول کے دروازے پہ ہم چوکیدار بن کے کھڑے ہوئے تھے. ہمیں آج بھی فخر ہے. اور جب دنیا سے جائیں گے، جانا تو سب نے ہے، مرنا سب نے ہے، دنیا سے رخصت سب نے ہونا ہے. لیکن اللہ ہم ویسے نہیں جانا چاہتے. ہمیں ایسا بنا ہم دنیا سے جائیں تو کسی کے کھاتے میں لگنا چاہتے ہیں، تاکہ قیامت کے دن کوئی وارث تو بنے نا، کوئی سینے سے تو لگائے، کوئی سر پہ شفقت کا ہاتھ تو رکھے، کوئی اٹھائے تو صحیح نا، کوئی آئے تو صحیح نا، کوئی بازو پکڑ کے کہے تو صحیح نا کہ اللہ یہ ہمارا ہے، یہ ہمارا ہے. ہاں جناب، ہم ان کے کھاتے میں لگ کے مرنا چاہتے ہیں. قیامت کے دن صدیق ہاتھ پکڑ کے کہے، حوض کوثر پہ لائے اور کہے اللہ یہ میرا ہے، آقا یہ میرا ہے. جس زمانے میں بڑے بڑے پگڑیوں والے بک رہے تھے، جب ہمیں ماں بہن کی گالیاں دی جا رہی تھی، جب مجھے اسلام آباد کے چوکوں پہ کھلے لفظوں میں کافر کہا جا رہا تھا، لعنتیں کی جا رہی تھی، بڑی خانقاہیں خاموش تھی، پیر خاموش تھے، مرشد خاموش تھے، شیوخ خاموش تھے، شیخ الحدیث خاموش تھے، مفسرین خاموش تھے، وکلاء خاموش تھے، بڑے بڑے حکمت و بصیرت کے سیاست کے امام خاموش تھے. اگر بولا تھا تو جسامت کا کمزور اورنگزیب بولا تھا. 70 سال کا پورا احمد لدھیانوی بولتا رہا، معاویہ بولتا رہا، تختہ دار پہ چڑھ کے بھی بولتے رہے، تہکڑیاں پہن کے بولتے رہے، بیڑیاں پاؤں میں ڈلوا کے بولتے رہے، گولیوں کا نشانہ بن کے بولتے رہے. جس دن ہم قیامت کے دن ہاتھ صدیق کے ہاتھ میں آ جائے، بس ہماری کامیابی یہی ہے، کامرانی یہی ہے. تیار ہو؟ یہ اعزاز لینا چاہتے ہو؟ سارے بولو، سارے سارے سارے. ان کے لیے، میرے لیے نہ کہو. یہ اعزاز لینا چاہتے ہو؟ عشاء کی نماز ہم پڑھ چکے ہیں، آدھی رات کا وقت ہو رہا ہے. فجر کی نماز کی گارنٹی کسی کے پاس نہیں ہے، کوئی پتہ نہیں ہے فجر کی ہم نماز پڑھتے ہیں یا کوئی ہماری نماز پڑھتا ہے، کوئی پتہ نہیں. جس زندگی کا اتنا بھروسہ نہیں ہے، اس زندگی کو ہم بچا کے کیا کریں گے؟ لوگ چوریاں کرتے ہوئے بھی مارے جاتے ہیں، چوریاں کرتے ہوئے بھی، ڈاکے مارتے ہوئے بھی، سارے بولو، بدکاری کرتے ہوئے بھی، بدماشی کرتے ہوئے بھی، وزارت کے لیے بھی، صدارت کے لیے بھی، کرسی کے لالچ میں بھی مارے جاتے ہیں، ڈوب کر بھی، سارے بولو، پانی میں ڈوب کر بھی. اور کچھ ایسے ہیں کہ وہ ڈوب کے مرتے بھی نہیں ہیں، کچھ ایسے ہیں کہ وہ ڈوب مرتے بھی نہیں ہیں. بات سمجھ آ رہی ہے؟ کچھ ایسے ہیں ڈوب کے مر بھی جاتے ہیں، کچھ ایسے ہیں ڈوب مرتے بھی نہیں ہیں. نہیں سمجھے؟ کچھ ایسے بدبخت اور ذلیل بھی ہیں جو ڈوب مرتے بھی نہیں ہیں، حیا ہی نہیں ہے ان کو. تو مجھے یہ بتاؤ، یہ جو میں نے گن کے آپ کو بتایا کہ ان چیزوں میں بھی لوگ مارے جاتے ہیں، آپ ان چیزوں میں مرنا چاہتے ہیں؟ سارے بولو. دنیا سے یہ بھی جاتا ہے. اور دوسرا، معاشہ کی عفت کا پرچم بلند کر کے لہرا کے دنیا سے جا رہا ہے، شہادت کا جام پی کے جا رہا ہے. گیا وہ بھی، گیا یہ بھی. فرق واضح ہے، وہ چور کے کھاتے میں لگا، یہ ان چوکیداروں کے کھاتے میں لگ رہا ہے، یہ آقا کے یاروں کے کھاتے میں لگ رہا ہے، یہ ان جان نثاروں کے کھاتے میں لگ رہا ہے. تو مجھے بتاؤ، چوروں کے کھاتے میں لگنا چاہتے ہو یا آقا کے چوکیداروں کے کھاتے میں لگنا چاہتے ہو؟ سارے بولو، سارے سارے سارے.
کس میں لگنا چاہتے ہو؟ تو یہ کیسے ہوگا؟ کیسے ہوگا؟ صرف یہاں کہنے سے ہوگا جی ہم اس میں مرنا چاہتے ہیں، اس چار دیواری کی جنہوں نے چوکیداری ساری زندگی کی ہے، ہم ان چوکیداروں کے چوکیدار بن کے پھر ہمیں یہ اعزاز ملے گا۔ کون ہے جو کہتا ہے آقا کے دین اسلام کی عظیم عمارت کی جو چار دیواری تھی وہ تھے صحابہ؟ کون ہے جو کہتا ہے میں اس چار دیواری کا مرتے دم تک چوکیداری کرنے کو تیار ہوں؟ چوکیداری کرنے کو تیار ہو؟ بتاؤ اس عمارت سے بلند اور عظیم کوئی اور عمارت ہے؟ عمارت نبوت و ختم نبوت، عمارت دین و اسلام سے بڑی اور بلند عزت اور عظمت رفت منقبت والی کوئی عمارت ہے؟ سارے بولو کوئی عمارت ہے؟ اور اس عمارت کے ارد گرد چاروں طرف جو چار دیواری ہے اس سے بلند اور عظیم کوئی چار دیواری ہے؟ جب اس عمارت سے عظیم عمارت کوئی نہیں، جب اس چار دیواری سے بلند اور عزت اور عظمت والی چار دیواری کوئی نہیں، تو جو اس چار دیواری کا چوکیدار بنے گا اس سے عظیم چوکیداری بھی کوئی نہیں، اس سے عظیم اور اعلیٰ چوکیدار بھی کوئی نہیں۔ کوئی دکان کا چوکیدار ہے، کوئی فیکٹری اور کارخانے کا چوکیدار ہے، کوئی دکان زمین اور جائیداد کا وہ چوکیدار ہے۔ ہم اصحاب رسول کی عزت اور ناموس کے چوکیدار بن کر ایمان کے چوکیدار بننا چاہتے ہیں۔ اس مشن میں آپ ہمارا ساتھ ہوگے انشاءاللہ، قدم سے قدم ملا کے ساتھ چلو گے انشاءاللہ، یہ سفر جاری رکھو گے انشاءاللہ، علماء سے ساتھ چلو گے انشاءاللہ، میرے لیے یا اپنے ایمان کے تحفظ کے لیے۔ اصحاب رسول کے ساتھ ہمارا دنیاوی ذاتی یا دنیا کے مال و دولت کا رشتہ ہے یا ایمان کا رشتہ ہے؟ سارے بولو کس چیز کا رشتہ ہے؟ ان کے ساتھ ہماری رشتہ داری ذاتی نہیں ہے، نظریاتی ہے۔ جان کا رشتہ نہیں ہے، ایمان کا رشتہ ہے۔ خون کا رشتہ نہیں ہے، نظریے کا رشتہ ہے۔ اور ہم مرتے دم تک اس نظریاتی رشتے کو قائم رکھیں گے انشاءاللہ۔ اس میں چوکیداری دیتے ہوئے میرے 14,000 شہید خاک و خون میں تڑپ گئے، وہ دنیا سے جا چکے، قبروں سے خوشبوئیں آج بھی آ رہی ہیں، ان کی قبریں بتا رہی ہے یہ حق کے دروازے پہ کھڑے رہے، حق پہ کٹے، حق پہ ڈٹے، حق پہ لٹے۔ آج بھی قبروں سے خوشبوئیں بتا رہی ہیں کہ یہ قیامت کے دن بھی کامیابی کے ساتھ اٹھیں گے، اصحاب رسول کی شفقت کا مستحق بنیں گے۔ ہم بھی انہی کے ساتھ وفاداری کا عزم کرتے ہوئے یہ اعلان کر رہے ہیں، ہماری زندگیاں صحابہ کے نام، ہماری عزتیں صحابہ کی عزتوں پہ قربان، ہماری جائیدادیں صحابہ کی عزتوں پہ قربان، ہماری اولادیں صحابہ کی عزتوں پہ قربان، ہماری عظمتیں صحابہ کی عظمتوں پہ قربان، ہمارا مقام صحابہ کے عروج پہ قربان، ہماری دولت صحابہ کی عزتوں پہ قربان، ہمارا لہو صحابہ کی عزتوں پہ قربان۔ ہم اس کام پہ، اس جگہ پہ، اس مقام پہ، اس چوکیداری پہ قائم رہتے ہوئے ہمیں ڈٹنا پڑے ڈٹ جائیں گے، کٹنا پڑا کٹ جائیں گے، لیکن ہٹنے کا نام آج تک نہیں لیا، آئندہ بھی نہیں لیا جائے گا انشاءاللہ۔ دشمن اصحاب رسول کو ہم پیغام دینا چاہتے ہیں کہ تیری بھول ہے، تو چند پگڑیوں کا سودا کر کے، چند پگڑیوں والوں کو خرید کر سامنے بٹھا کے تو سمجھتا ہے کہ شاید ساری سنیت بے غیرت ہو گئی ہے۔ ہاں یہ سارے غیرت مند نہیں ہوا کرتے، غیرت والے چند لوگ ہوا کرتے ہیں، لیکن وہ ساری دنیا کے بے غیرتوں پہ بھاری ہوا کرتے ہیں، وزنی ہوا کرتے ہیں۔ تو ساری دنیا کا سودا کر، انہیں اپنا چاپلوس بنا کے اپنے پیچھے لگا، لیکن حق نواز کے مشن کا ایک کارکن بھی زندہ رہا تو تیری زندگیت کا پردہ چاند کرتا رہے گا، تیرے کفر کا پردہ چاند کرتا رہے گا، تیرے دجل سے پردے اٹھاتا رہے گا انشاءاللہ۔ ہم وہ وقت پاکستان کی دھرتی پہ بہت جلد لا کر چھوڑیں گے کہ ان اصحاب رسول کے دشمنوں کو قادیانیت کے سٹیج پہ پہنچایا جائے گا، انشاءاللہ پہنچایا جائے گا، انشاءاللہ پہنچایا جائے گا۔ اگر ہم منافق نہیں ہیں، مخلص ہیں، تو یہ مشن پایہ تکمیل تک پہنچے گا، پہنچے گا انشاءاللہ۔ قادیانیت کے سٹیج پہ ان کو لا کے کھڑا کیا جائے۔ حق نواز نے کہا تھا میری زندگی میں نہ صحیح بعد میں صحیح، لیکن ان کا کفر قومی اسمبلی میں زیر بحث آئے گا۔ آیا کہ نہیں آیا؟ آیا کہ نہیں آیا؟ سپریم کورٹ میں زیر بحث آیا کہ نہیں آیا؟ 4 گھنٹے تک امام اہل سنت علامہ حیدری شہید نے چیف جسٹس سجاد علی شاہ کے سامنے بیٹھ کر دلائل دیے یا نہیں دیے؟
بولو بولو، ٹھیک ہے تم نے فیصلہ نہ کیا، مرضی تمہاری، دلائل ان دیواروں کے سامنے پیش کیے جا چکے ہیں، وہ ہوائیں فضائیں گواہ بن چکی ہیں، وقت آئے گا ہر عدالت ناموس اصحاب رسول کے تحفظ کے قانون کو بنانے پہ مجبور ہوگا انشاءاللہ، وقت آ رہا ہے انشاءاللہ۔ کل تک ہم اکیلے تھے، اب تو کئی اور بھی بول پڑے ہیں اور بول رہے ہیں الحمدللہ۔ یہ میرے حق نواز کی اخلاص کی برکت ہے، میرے شہیدوں کے لہو کی برکت ہے۔ مسلمانوں، خدا کی قسم مقدس ترین مشن ہے، اس سے بے وفائی نہ کرنا۔ قیامت کے دن اصحاب رسول نے سب کچھ لٹا کے ہم تک کلمہ پہنچایا، ہم تک دین پہنچایا، ایمان کی صدا پہنچائی، ہم سب کچھ لٹا کر ان کی عزتوں کا تحفظ کر کے چھوڑیں گے انشاءاللہ۔ ہماری زندگی جاتی ہے چلی جائے، ہماری زندگیاں اتنی مقدس نہیں ہے جتنا صدیق مقدس ہے، جتنا نظریہ اور ایمان اور عقیدہ مقدس ہے۔ ہم اس پہ کسی قسم کی کوئی سودے بازی نہیں کریں گے انشاءاللہ۔ آپ ساتھ دو گے انشاءاللہ، ساتھ چلو گے انشاءاللہ، گلی گلی صحابہ کے نعرے لگاؤ گے انشاءاللہ۔ وہ اصحاب رسول جن کے دفاع کا آج آپ نے کانفرنس رکھ کے یہ پیغام آپ سن رہے ہیں اور آگے بھی پہنچائیں گے انشاءاللہ۔ وہ صحابہ وہ ہیں جنہوں نے آقا کے ہر عمل کا دفاع کیا، آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام دین اور شریعت کا دفاع کیا، آقا کی نبوت و رسالت و شریعت و منقبت و عزت و عظمت و کردار و گفتار و اقوال و اعمال و افعال و احکامات و اشارات و تعلیمات و عادات و عبادات و معاملات، آقا کی نبوت و رسالت شریعت و منقبت کردار و گفتار، آقا نبی کریم کے سارے اقوال و اعمال و افعال کا اصحاب رسول نے دفاع کر کے پوری دنیا کو پہنچائے ہیں۔ یہ احسان ہے صحابہ کا، اصحاب رسول کی قربانی ہے کہ آج آقا کی نبوت و رسالت موجود ہے، اس کا پیغام موجود ہے، ختم نبوت کا پیغام موجود ہے، آقا کے جتنے اقوال و اعمال ہیں۔ مجھے بتاؤ یہ موقع کے گواہ کون تھے؟ کون تھے؟ آقا نے قیام رکوع سجدہ کیا، گواہ کون تھے؟ آقا نے جائز ناجائز کا فرق سمجھایا، گواہ کون تھے؟ آقا نے حق و باطل کی تمیز بتائی، گواہ کون تھے؟ آقا سجدے میں آئے، گواہ کون تھے؟ آقا نبی کریم نے طواف کیا، گواہ کون تھے؟ زکوٰۃ کا طریقہ سمجھایا، گواہ کون تھے؟ نماز کا طریقہ سمجھایا، گواہ کون تھے؟ بول نہیں رہے، بول نہیں رہے۔ آپ میں سے کوئی تھا؟ آپ میں سے کوئی تھا؟ جب نہیں تھا تو جو تھے ان کا نام لیجئے گا۔ وہ کون لوگ تھے؟ وہ کون لوگ تھے؟ وہ کون لوگ تھے؟ آقا نے بلایا آنے والے کون تھے؟ آقا نے بھیجا جانے والے کون تھے؟ آقا نے مال مانگا لٹانے والے کون